السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ امیر کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ وہ اس وقت کمپنی کے آفس میں بیٹھے تھے۔ کورٹ سے واپسی پہ وہ روز یہیں آتے تھے۔ ان کا کوٹ سٹینڈ پہ ٹنگا تھا، آنکھوں پہ اینک لگائے وہ اس وقت کسی فائل پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے جب ان کا موبائل تھرتھرایا۔ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے ٹیبل پہ رکھے موبائل کی طرف دیکھا جہاں ان نون نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کال اٹینڈ کر کے انہوں نے موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، وہ کال پک کرتے بولے تھے۔ جی میں راج سلطان بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ دوسری طرف شاید تعارف کروایا گیا تھا۔ اچھا فہیم مرزا، کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دراصل صبح آپ کا پیغام پہنچایا تھا میری سیکرٹری نے، لیکن میں مصروف تھا تبھی کال نہیں کر سکا، معذرت۔ انہوں نے شائستگی سے معذرت کی تھی۔ فون کی دوسری طرف کچھ کہا گیا تھا۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہو گئے تھے، شاید مقابل کے الفاظ ذہن میں جذب کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں فہیم صاحب، میں آپ کو ایک بار پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں اور آج ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، میں ہیون نہیں بیچوں گا۔ وہ میرے بچوں کا حق ہے، وہاں جو رہتے ہیں وہ بھی میری اولاد ہیں، لہٰذا میری یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ میں وہ جگہ نہیں بیچوں گا۔ ایک لفظ پہ زور دے کر بولا گیا تھا۔ مارکیٹ پرائس سے ڈبل کی بات کرتے ہیں نا آپ، میں وہ جگہ ساری دنیا کے بدلے میں بھی نہیں بیچوں گا۔ آئندہ اس معاملے میں مجھ سے بات مت کیجیے گا، خدا حافظ۔ انہوں نے اگلے کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ ان کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے اینک اتار کر ٹیبل پہ رکھ دی تھی، سر پاور چیئر کی پشت سے ٹکا لیا تھا۔ اسی وقت ان کے آفس کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی تھی، جیسے کسی نے 2 انگلیوں سے دروازے کو ہلکا سا بجایا ہو۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے تھے۔ یہ دستک، اس دستک کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتے تھے۔ وہ اتنے حیران تھے کہ اجازت اندر آنے کی ہی نہ دے سکے۔ دروازے کے پار کھڑے شخص کو شاید اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ دستک دینے کے 10 سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ نوار دراز قد تھا، آنکھیں سیاہ تھیں، چمکتی ہوئی ذہین، بال ماتھے پہ بکھرے تھے، رنگت صاف، چیک شرٹ اور جینز میں ملبوس نوجوان کو دیکھ کر مہراج اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ اس کو دیکھتی ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، ان میں شناسائی سی جاگی تھی، محبت سی نظر آئی تھی۔ وہ مسلسل مسکرا رہے تھے، وہ بھی مسکرایا تھا۔ مسکراتے ہوئے ان کے دونوں گالوں میں گڑھا بنتا تھا۔ میں نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ خفگی سے بولے تھے۔ جیسے کہ مجھے ضرورت تھی، وہ ابرو اچکاتے ہوئے وہیں سے بولا۔ اب وہ نوجوان ان کے قریب پہنچ کر ان سے بغل گیر ہوا تھا۔ مہراج کافی دیر تک اس کو یوں ہی سینے سے لگائے کھڑے رہے اور تھوڑی دیر بعد اس کو خود سے الگ کیا تھا۔ اب زخم کیسا ہے؟ ریکور کر رہے ہو نا؟ وہ اس کو دیکھتے فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں جج صاحب، بہت ڈھیٹ جان ہوں، اتنی جلدی نہیں مرنے والا۔ ویسے بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے اجازت لے کر آنا چاہیے، اپنے مخصوص ٹھہری ہوئی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی، ایسی آواز جسے کئی گھنٹوں بغیر بور ہوئے سنا جا سکے۔ بکومت، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ انہوں نے ڈپٹا تھا، ساتھ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ان کے سامنے والی کرسی پہ ریلیکس سا بیٹھ گیا تھا۔ عمر، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کورٹ آ جاتے یا مجھے بلا لیتے کہیں۔ میں نے پتہ کروا لیا تھا، شمس صاحب اور سفیر آج نہیں آئے، تبھی آیا ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے خود تو آنے کی زحمت نہیں کی تو بیمار کو اپنا حال سنانے آنا ہی پڑا۔ وہ ٹیبل پہ رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ وہ دونوں آج نہیں آئے؟ مجھے سب پتہ ہوتا ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ خیر، کچھ پتہ لگا کس نے کیا یہ سب؟ وہ اس کے بازو کی طرف اشارہ کرتے بولے تھے۔ جج صاحب، جس نے بھی یہ کیا تھا نا، وہ اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے عمر حیات اپنا خون بہایا جانا بخش دے گا؟ ان کو آسان ہدف لگا تھا میں، خیر اب بھگتیں گے۔ وہ محظوظ سا کہہ رہا تھا۔ ان کو سبق سکھا کے بہت مزہ آیا تھا۔ اور گاڑی، اس کا کیا کیا؟ ریپیئر کروا لی؟ ہاں، میرے باپ کی شوگر ملز لگی ہے نا، بہت پیسے میرے پاس جو گاڑی ریپیئر کرواتا، وہ جل کے بولا تھا۔ پھر اب تک کیا وہی کنڈیشن ہے گاڑی کی؟ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا، وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اس رات ان 3 لوگوں میں سے ایک کے سسر کی ورک شاپ ہے، وہ میرے گھر سے گاڑی لے کر گیا، ریپیئر کروائی اور پھر واپس چھوڑ بھی گیا۔ اب چھوڑ دو یہ سارے کام اور سدھر جاؤ، اتنا خون بہا کر بھی تمہیں سکون نہیں آ رہا، کیوں خواہ مخواہ کسی سے دشمنی کرتے ہو؟ اس بار تو خدا کا شکر ہے تم بچ گئے، اگلی بار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بیٹے۔ ان کے لہجے میں واضح فکر مندی تھی۔ جج صاحب، پہلے یہ خون اتنا قیمتی نہیں تھا، اب یہ خون اتنا قیمتی ہے۔ آنکھوں کے پردے پہ ایک مہربان لڑکی کا چہرہ لہرایا تھا کہ اگر کسی نے اس کا ایک قطرہ بھی بہانے کی کوشش کی تو عمر حیات اس کے ساتھ وہ کرے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کا لہجہ اب بھی دھیما تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سرد سا تاثر تھا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نہیں سمجھ سکتے، عمر ہو گئی ہے اب آپ کی، یہ ہم جوان لوگوں کی باتیں، آپ کے اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں۔ اچھا، اب بس اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا میں، وہ خفگی سے بولے تھے اور پھر ذرا جھک کر دراز سے اپنی چیک بک نکالی۔ عمر خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ ایک چیک پہ کچھ رقم درج کر رہے تھے۔ عمر کے لب بھینچ گئے تھے، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
اب مجھے جانا چاہیے، وہ اس پارٹ سا بولا تھا۔ معراج نے چیک اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ لیتے جاؤ، میں خود آ کے دے جاتا، لیکن ذرا مصروف تھا۔ ان کے چہرے پہ بس سادگی تھی۔ میں اس لیے نہیں آیا تھا، آپ جانتے ہیں مجھے یہ کہ نکھیوں سے چیک کی جانب دیکھا تھا، بالکل پسند نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ رقم خرچ کرتا ہوں۔ آپ کے بچے ہیں، یہ رقم ان کا حق ہے۔ وہ جھنجھلایا سا تھا۔ معراج خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کی شرٹ کی جیب میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھے تھے۔ یہ سب تمہارا حق ہے، اور اپنے حق سے پیچھے ہٹنا بزدلی ہوتی ہے۔ اپنا حق بنا لڑے کسی کو دینا قائل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تم مجھے اتنے ہی عزیز ہو جتنے میرے باقی بچے۔ تم یہ رقم خرچ کرو یا کچرے کے ڈھیر پہ پھینکو، مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن مجھے یہ رقم دینے سے منع مت کرو۔ وہ نرمی سے کہہ کر خاموش ہو چکے تھے۔ عمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ خیر میں چلتا ہوں، کہیں پہنچنا ہے مجھے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے بھی ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے اپنے عقب سے معراج کی آواز سنائی دی۔ اپنی ماں سے ملنے جاؤ عمر، اسے ضرورت ہے تمہاری، وہ بوڑھی ہو رہی ہے۔ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اس کو بے سہارا مت کرو۔ ان کے لہجے میں سادگی اور خلوص دونوں تھے۔ عمر حیات کی گرفت ہینڈل پہ سست پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر بھرا تھا جسے وہ فوراً چھپا گیا تھا۔ میں اگر ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو ان کو یہ سننا پڑتا ہے کہ میں گندا خون ہوں۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ پھر تو تم اس بات پہ مہر لگا آئے ہو، کوئی گندا خون ہی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اکیلا چھوڑتا ہے، ان کو بے سہارا کرتا ہے، لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ جیسے چاہیں ان پہ طنز کریں، جیسا چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں۔ جوان اولاد طاقت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتی ہے۔ تم اس عورت کا حوصلہ توڑ آئے ہو عمر، اس کی طاقت چھین آئے ہو۔ کسی سے اس کا کچھ چھیننا ظلم ہوتا ہے، تم ظالم بن گئے ہو بیٹے۔ عمر کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، جیسے کسی نے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ جھیل سکتی ہیں، انہوں نے اس سے زیادہ جھیلا ہے۔ وہ مڑے بغیر بولا تھا اور دروازہ کھول کر نکل گیا تھا۔ پیچھے معراج نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ نفیسہ ٹھیک کہتی تھی، عمر ہٹ دھرم ہے۔ سلطان منزل کا لاؤنج اس وقت بے ترتیبی کا شاہکار لگ رہا تھا۔ صوفے کے کشن نیچے گرے پڑے تھے، سامنے شیشے کی میز پہ کئی طرح کے سنیکس کے پیکٹس آدھے کھلے پڑے تھے اور کچھ خالی پیکٹس نیچے پڑے اپنی بے قدری کو رو رہے تھے۔ آج ویکنڈ تھا، آل سلطان آج گھر پہ تھی۔ حسن اور وہ لاؤنج میں بیٹھے کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ تبصرے بھی جاری تھے۔ اماں کسی کام میں مصروف تھیں، ورنہ لاؤنج کی یہ حالت دیکھ کر وہ جوتا اٹھانے سے گریز نہ کرتی۔ مہر آج کل اپنے کمرے سے بہت کم نکلتی تھی۔ حالے نے بھی اس کو زیادہ فورس نہیں کیا تھا، وہ اس کی ناراضگی سمجھتی تھی، اس کے حساب سے ناراضگی۔ دیکھو دیکھو ذرا اس منحوس عورت کو، اب اگر لڑکا شادی کے لیے راضی ہو ہی گیا تو ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہی ہے؟ یہ حسن تھا جس کو یہ ہیروئن پہلے دن سے ناپسند تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے حسن غلام، اس کی زندگی، جس سے مرضی شادی کرے۔ ویسے بھی یہ لڑکا مجھے ذرا نہیں پسند۔ اس نے کھلم کھلا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ باقی دنوں کے برعکس آج گلابی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو گول مول باندھ رکھا تھا۔ غرض کہ آج وہ ہر طرح سے سنڈے منا رہی تھی۔ اس کے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے جو تم بھی اس کو پسند کرنے لگو۔ شیر ویسے بھی شیرنیوں کو پسند آتے ہیں، بکریوں کو نہیں۔ ہیلو گائز، ہارون کی آواز پہ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ حال دل سے مسکرائی تھی اور اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ وہ بھی اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ہتھیلی کی بند مٹھی اس کی بند مٹھی سے ٹکرائی تھی اور اس کے ساتھ ذرا سے فاصلے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہن رکھی تھی۔ وہ حالے سے دور نہیں بھاگنا چاہتا تھا، اس نے محبت کی تھی، یہ کوئی گناہ نہیں تھا جس کو چھپایا جائے یا جس سے نظریں چرائی جائیں۔ محبت نہیں ملی، وہ تکلیف الگ سہی، لیکن اس کو اپنی اور حالے کی دوستی عزیز تھی۔ تم نے پھر یہ ڈرامہ لگا لیا ہے، پتہ بھی ہے اس کا ہیرو کتنا زہر لگتا ہے مجھے، گندی آنکھوں والا۔ ہاں، ہارون اس کے ہاتھ میں پکڑے بول سے چپس اٹھاتے بولا تھا۔ خیر تم سے تو زیادہ ہی پیارا ہے۔ کہاں میری گرے آنکھیں، کہاں یہ بہنگا، کمال کرتی ہو حالے تم بھی۔ اس کا رنگ تو دیکھو تم، کتنا صاف ہے، اسکن کتنی فیئر ہے، اتنی کلیئر اسکن تو لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی۔ وہ ٹی وی پہ نظریں جماتے بولی تھی۔ یا اللہ، اب یہ دن بھی دیکھنے کو رہ گئی۔ تم نے مجھے میرے سانولے رنگ کا تانا دیا ہے، میں تمہیں سو کروں گا، تم یہاں ریسزم کر رہی ہو۔ وہ گویا دہائی دیتے ہوئے بولا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تو چپ کر کے بیسے یہ میں تے کو بار سٹاں، میرا دماغ خراب کرے نہ پیا۔ کتنی بار میں نے تمہیں کہا یہ عربی میرے سامنے مت بولا کرو، مجھے نہیں آتی سمجھ۔ ویسے میرا قد 5 فٹ 4 انچ ہے۔ حسن کی سنجیدہ سی آواز پہ حالے اور ہارون نے چنبے سے اس کو دیکھا۔ تو حالے کے ابرو تفکر سے سکڑے تھے۔ اور میرا وزن 50 کلو ہے۔ وہ کشن گود میں رکھے آلتی پالتی مارے بیٹھا، اب بھی سنجیدہ ہی تھا۔ اب کے حالے کا دماغ گھوما تھا۔ تو کیا کروں گینڈے، سر پہ اٹھا لوں تمہیں یا کوئی تمغہ دوں، کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ پہلی بات یہ کہ میں گینڈا نہیں ہوں، دوسری بات یہ کہ اتنے وزن اور اتنے قد کے ساتھ میں بیٹھا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا جو آپ دونوں بول بول کر میرا ڈرامہ سپوائل کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ ہیروئن میری فیوریٹ ہے، میں خود کو اس کی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس کرتا ہوں،
اور چوتھی بات یہ کہ آپ دونوں، انگلی سے باری باری دونوں کی جانب اشارہ کیا تھا، ہمارا آئی کانٹیکٹ نہیں ہونے دے رہے، وہ کہہ کر بیٹھا نہیں تھا، فوراً صوفے سے اتر کر باہر بھاگا تھا۔ ابھی میں تمہیں ڈبوتی ہوں کراچی کے سمندر میں، تمہاری یہ مجال کہ تم کسی لڑکے کے بارے میں سوچو آئی کانٹیکٹ کرے گا، ہاں، بہن کے سامنے نامحرم لڑکیوں کی تعریف کرے گا، ہاں۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بھاگی تھی۔ حالے ادھر آؤ یار، دفع کرو اس کو، بات کرنی ہے تم سے، ہارون نے پیچھے سے پکارا تھا۔ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، یہ بہت بگڑ رہا ہے، وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے، ورنہ یہ ہیروئن تو خود اپنے سگے باپ کو اچھی نہیں لگتی ہوگی، حسن تو پھر دور کی بات ہے۔ حالے ہنس پڑی تھی۔ بدتمیز ایسا نہیں کہتے کسی لڑکی کو، وہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو تم اس کا ایکسنٹ تو دیکھو، بالکل فیک لگ رہا ہے۔ اچھا چھوڑو، دفع کرو، تم نے کیا بات کرنی تھی؟ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس دن سفیر اتنے غصے میں کیوں تھا؟ وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ حالے نے گہری سانس بھری تھی۔ ان کو لگتا ہے کہ اس دن ممانی جان کے آنے کا مجھے پتہ تھا اور وہ اپنی مرضی سے آ رہی تھیں، اور یہ سب ان کو چچی نے بتایا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اپنی گرے آنکھوں کو حالے پہ مرکوز کیے پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے سچ بتایا کہ میں واقعی نہیں جانتی تھی۔ اس نے یقین کیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یقین آیا میری بات کا، میں چہرہ پڑھ لیتی ہوں، ان کی آنکھوں میں یقین نہیں تھا، انہوں نے بس سن لی، بات مانی نہیں۔ ایک بات کہوں حالے، کانوں کا کچا مرد محبت کر تو سکتا ہے لیکن نبھا نہیں سکتا، ایسے مرد کے ساتھ ہر دن ایک آزمائش ہوتی ہے، تمہیں یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہ لوگی؟ اس کے لہجے میں کوئی رقابت، کوئی جلن نہیں تھا، اس کا لہجہ سادہ تھا، مخلص تھا۔ پلیز اب تم شروع مت ہو جانا، ویسے کیا کم مسئلے ہیں جو تم مزید پڑھا رہے ہو، میں ان کے ساتھ رہ لوں گی، یہ میری چوائس ہے، جیسا تم بہتر سمجھو۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا، سوچ لو ایک بار۔ اچھا تم یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس بار میری برتھ ڈے پہ کیا دے رہے ہو؟ ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے بس۔ ڈھیر ساری دعائیں، اور بھلا کیا دے سکتا ہوں میں؟ وہ چہرے پہ مسکینیت طاری کرتا بول رہا تھا۔ مجھے تو ہیرا چاہیے، بلکہ چلو ابھی چل کر خرید کر آتے ہیں، لنچ بھی باہر کریں گے، میں بور ہو رہی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہیرے پیسوں سے آتے ہیں، اس وقت میں کنگال ہو گیا ہوں، مثال سلطان، مجھے بیچ آؤ، پھر لے لینا ہیرے جواہرات۔ اللہ اللہ، اب تم اٹھ رہے ہو یا میں جاؤں اکیلی؟ چینج تو کر کے آ جاؤ، چلتے ہیں۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس میں کیا برائی ہے، اچھی خاصی تو لگ رہی ہوں، وہ اپنے گلابی ٹراؤزر شرٹ کی شکنیں درست کرتی بولی تھی۔ خاموشی سے جاؤ اور چینج کر کے آؤ، اور ایک بات، کوئی ایسا جوڑا پہنو جس کا دوپٹہ کم از کم 4 گز کا ہو۔ چلو اب چلتی پھرتی نظر آؤ مجھے، اس کو تپانے کو بولا تھا۔ کہیں جا رہے ہو تم دونوں؟ لاؤنج کے دہانے پہ کھڑے سفیر کی آواز پہ حالے نے مڑ کر دیکھا تھا، جبکہ ہارون نے نگاہیں ٹی وی پہ جما لی تھی، آنکھوں کی شوخی غائب ہو چکی تھی، مسکراہٹ کی جگہ اب لب بھینچ رکھے تھے۔ جی ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، حسن بھی ساتھ جائے گا اور بجو بھی، آپ آنا چاہیں گے؟ سفیر کو آفس جانا ہوگا حالے، وہ مصروف سا بندہ ہے، تم جاؤ چینج کر کے آؤ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، یا شاید وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ شیور، کیوں نہیں، ویسے بھی آج سنڈے، آفس کی چھٹی ہے، میں چینج کر کے آتا ہوں، تو میرے ساتھ چلنا حالے۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ حالے بھی تیار ہونے چلی گئی تھی، ابھی اس کو مہر ماہ کو بھی راضی کرنا تھا۔ معراج سلطان کو آفس سے آئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن حسینہ بیگم ان کو کہیں نظر نہیں آئی تھیں۔ انہوں نے ملازمہ کو کہہ کر انہیں بلوایا تھا اور اب ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوئیں، وہ تھکی تھکی سی تھیں، بجھی بجھی۔ معراج نے ان کو فکر مندی سے دیکھا تھا۔ آپ کب آئے؟ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ انہوں نے کھڑے کھڑے پوچھا تھا۔ معراج خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے، کچھ بولے نہیں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ بیٹھیں، بات کرنی ہے ہمیں۔ وہ ان کو کندھوں سے پکڑ کر صوفے پہ بٹھاتے بولے تھے۔ کیا بات کرنی ہے؟ صبح جو بات ہوئی وہ کیا کم تھی جو اب مزید بات کریں گے ہم؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ صبح بابا نے مجھ سے سفیر اور حالے کے رشتے کی بات کی اور میں نے ہاں کہہ دی، اس میں ایسی بھی کیا غلط بات ہے؟ ظاہر ہے ہم نے حالے کی شادی کرنی تو ہے نا۔ اور مہرماں، اس کا کیا؟ وہ پسند کرتی ہے سفیر کو، یہ رشتہ اس کا حق تھا، آپ میری بیٹی کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے، یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کو بابا سے بات کرنی ہوگی اور اس رشتے کو انکار کرنا ہوگا معراج، ورنہ ہم دونوں میں دوریاں آ جائیں گی۔ کہ ہم دونوں میں دوریاں نہیں ہیں، ہم کئی دن ایک دوسرے سے کام کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے، آپ مجھے وقت نہیں دیتی، میری خدمت تو دور کی بات ہے، آپ میری بنیادی ضرورتیں تک بھول گئی ہیں، ہم دونوں میں ویسے بھی بہت فاصلے ہیں، اگر آپ بڑھانا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم۔ ویسے ٹھنڈے لہجے میں بولے تھے کہ حسینہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی تھی۔ رہی بات پسند کی، تو ہزاروں لڑکیاں ہیں جو سفیر کو پسند کرتی ہیں، تو کیا ایک ایک سے شادی کرنے لگ جائے گا وہ؟ میری بیٹی کسی کا حق نہیں چھین رہی، سفیر اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اگر سفیر مہر کو پسند کرتا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کو ان دونوں کے بیچ سے ہٹا لیتا، اور میری بیٹی اتنی باوقار ضرور ہے کہ وہ ہٹ بھی جاتی، وہ آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے اس کی خوشی میں، آپ کیوں ایک بے اجازت پہ اڑی ہیں؟ وہ جیسے تھک کر بولے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی معراج، حالے کی شادی ہارون سے بھی ہو سکتی ہے،
لیکن مہر اس کے لیے میں کہیں اور کا سوچ بھی نہیں سکتی. میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی. آپ لکھ لیں میری بات. میری بیٹی کا حق نہیں مار سکتے آپ. وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی تھی. یہ ان کا آخری حربہ تھا. معراج ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ ان کی محبوب بیوی تھی. معراج نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. وہ خاموشی سے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے. ان کی نظریں باہر لان میں بیٹھے حالے اور حسن پہ جمی تھیں. کافی دیر بعد جب وہ بولے تو ان کی آواز سنجیدہ تھی. آپ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی تھیں, طلاق یافتہ تھی, لیکن میں نے پھر بھی آپ سے شادی کی اور آپ کا ماضی سوائے بابا کے کسی کو نہیں بتایا. شادی کے 10 سال تک ہماری اولاد نہیں ہوئی. میں نے آپ کو تانا تو دور ایک ایسا لفظ بھی نہیں کہا جس سے آپ کی دل آزاری ہو. میں آپ کے سابق شوہر کی بیٹی کو آج تک فائنینشلی سپورٹ کرتا ہوں. 19 سال بیگم, 19 سال سے آپ مجھ سے غافل ہیں. میں بیمار ہوں, ٹھیک ہوں, مر رہا ہوں, جی رہا ہوں, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن مہر, اس نے کیا کھایا, کیا پیا, یہاں تک کہ اس نے آج دن میں کتنے الفاظ بولے آپ کو سب یاد ہوتا ہے. آپ کی نمازیں, آپ کے نوافل ہر گزرتے دن کے ساتھ لمبے ہوتے جا رہے ہیں, لیکن مجھ سے بات کرنے کو آپ کے پاس چند منٹ نہیں ہوتے. وہ بچی مہر, وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی, وہ آپ کا جنون بن چکی ہے, اور جنون سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. میں نے آپ کے سارے حقوق ادا کیے ہیں. اب وقت آ گیا کہ آپ میرے حقوق کا حساب دیں. آپ سے محبت کے سارے حق ادا کیے ہیں. اب بیٹی کی باری ہے. میں جتنی محبت آپ سے کرتا ہوں اس سے 1000 گنا زیادہ اپنی بیٹی سے کرتا ہوں. میری ایک بات یاد رکھیں, اگر حالے اور سفیر کا رشتہ آپ کی وجہ سے ٹوٹا تو اس گھر میں ایک اور رشتہ بھی ٹوٹے گا, آپ کا اور میرا رشتہ. ان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا. حسینہ نے بے یقینی سے ان کو دیکھا تھا. آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ مجھے, وہ اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی. آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں وہی ہوں جس سے شادی کرنے کو آپ نے 6 سال میرے ابا کے در کے چکر لگائے تھے. کتنے وعدے, کتنے عہد کیے تھے آپ نے, آج اس دن کے لیے. ان کے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے. ان کے لہجے میں دکھ تھا. معراج کے دل کو کچھ ہوا تھا. وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے. حسینہ نے ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن معراج نے گرفت مضبوط کر دی. میں نہیں جانتا کون سا گلٹ آپ کو کھا رہا ہے, کون سا راز آپ کو کھوکھلا کر رہا ہے, کیا چیز آپ کے دل کا خون چوس رہی ہے. میں نہیں جانتا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ راز کھول دینے چاہیے, کچھ گلٹس کو نوچ کر باہر پھینکنا چاہیے, کچھ باتوں کو کہہ کر دل ہلکا کر لینا چاہیے, صحیح وقت پہ قابل اعتبار لوگوں کے ساتھ. میں آپ کا صحیح وقت ہوں, مجھ پر اعتبار کر کے دیکھیں ایک بار. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. ان کے لہجے میں مان تھا, یقین دہانی تھی. حسینہ کی جی میں آیا کہ سب کچھ کہہ دے, سب بتا دیں, لیکن پھر ایک آواز ان کے کان کے پردوں پہ لہرائی تھی. کوئی بھی آپ کا خلوص نہیں سمجھے گا, کوئی بھی آپ کا یقین نہیں کرے گا, کوئی بھی, کوئی بھی. ان کے کانوں میں مسلسل یہی تکرار چلتی رہی اور پھر بالآخر, مجھے جانے دیں, مہر کو بخار ہے, میں آج رات اس کے پاس رہوں گی. وہ اسپاٹ سے لہجے میں بولتی نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑاتی کمرے سے نکل گئی تھیں. معراج صاحب نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا. چھوٹے سے لان والا گھر اب اداس نہیں تھا. اجڑی ہوئی گھاس کو گویا نئی زندگی ملی تھی. عمر اپنی چھوٹی سی سائیکل پہ یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا. نفیسہ کو پاکستان آئے 2 مہینے بیت چکے تھے. ان کا سارا دن مصروف گزرتا. گو کہ اب وہ لا کی پریکٹس نہیں کر سکتی تھیں, لیکن پھر بھی وہ گھر سے تیار ہو کر روزانہ اسی وقت نکلتی جیسے پہلے نکلتی تھیں. ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. آج وہ گھر پہ تھیں اور انہوں نے زری کو بھی اپنے گھر پہ بلا رکھا تھا. چھوٹی سی گول میز پہ کھانے کے برتن اب بھی رکھے تھے, جنہیں زری اٹھا کر کچن میں رکھ رہی تھیں, جبکہ نفیسہ خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھیں. زری, تمہارا اور میرا کیا تعلق ہے؟ نفیسہ کے اچانک سوال پہ زری نے اچنبے سے اس کو دیکھا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہم دونوں بچپن کی دوست ہیں اور میں تمہاری کزن کی بیوی بھی ہوں. دوست کون ہوتا ہے؟ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا. زری کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا. ان کے برتن اٹھاتے ہاتھ تھمے تھے. وہ نفیسہ کے ساتھ رکھی کرسی کو کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی تھی. کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو. دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اچھے برے میں آپ کا ساتھ دے, آپ کو سپورٹ کرے, آپ سے وفادار رہے, جس کے ساتھ آپ اگر دن کے 10 منٹ بھی گزاریں تو اپنے دل کو خوش محسوس کریں, جس سے آپ ہر بات بنا جھجک کہہ سکیں, جو آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ جائے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں, جو آپ کے لہجے سے اندازہ لگا لے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. وہ بولنے پہ آئیں تو بولتی چلی گئیں. اور کیا ان سب میں سے کوئی ایک ایسا کام ہے جو میں نے ہماری دوستی میں نہ کیا ہو؟ ان کا لہجہ اسپاٹ تھا. نہیں. نفیسہ, آج کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. میں نے تم سے کبھی کوئی شکایت تو نہیں کی. تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری گاڑی کو بیکری کے باہر آگ لگائی گئی تھی, جبکہ نیوز میں ایسی کوئی بات نہیں آئی؟ نیوز میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ میری گاڑی کو آگ لگائی گئی ہے. انہوں نے جگہ مینشن نہیں کی تھی. ان کا لہجہ سرد تھا, برف جیسا سرد. زری کے تو مانو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں. بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی. وہ دراصل تم نے, زری نے بولنا چاہا لیکن وہ اس کی نہیں سن رہی تھی.
تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرے اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں جبکہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی اور نہ کسی نیوز چینل پہ یہ خبر نشر ہوئی؟ میں نے چیک کیا ہے۔ تم مجھے ایک موقع تو دو، میں سب سمجھاتی ہوں تمہیں۔ وہ باقاعدہ گھگیا رہی تھیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ عمر کو اسکول سے نکال دیا ہے جبکہ میں روزانہ عمر کو یونیفارم پہنا کر تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی تھی؟ میں نے تو کسی کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا زری؟ مجھے بتاؤ۔ وہ چبا چبا کر بول رہی تھی، ان کی آنکھوں میں مان ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ عمر کو دوا تم دیتی تھی نا؟ میں تو سارا دن اس کی رپورٹس ہاتھوں میں لیے ایک ایک ہسپتال کا چکر لگاتی تھی۔ میں نے تو عمر کو خدا کے بعد تمہارے آسرے چھوڑا تھا، تم خدا کو کیا جواب دو گی زری؟ میں مجبور تھی نفیسہ، بالآخر وہ ہاری ہوئے لہجے میں بولی تھیں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ میرے بچوں کو مار دیں گے، وہ میرے شوہر کو مار دیں گے، میں ڈر گئی تھی۔ اور تم نے ان کے کہنے پر میرے بیٹے کو ڈرگز دینی شروع کر دی۔ کیا ہوتا اگر اس ڈرگ میں وہ لوگ زہر ملا دیتے؟ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے میرے بچے کو قربان کر دیا تم نے۔ ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اگر عمر کو کچھ ہو گیا تو نفیسہ کیا کرے گی؟ بس کر دو نفیسہ، بس، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ اگر میں نے اپنے بچوں اور شوہر کو بچانے کے لیے عمر کو ڈرگز دی تو میں بری اور دھوکے باز ہو گئی، اور جب تم نے اپنے لیپالک بیٹے کو بچانے کے لیے کیس چھوڑ دیا تو تم مجبور ہو۔ ہم دونوں غلط نہیں ہیں نفیسہ، ہم دونوں بس مائیں ہیں۔ مجھے میرے بچوں کی جان بچانی تھی اور تمہیں اپنے بیٹے کو بچانا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پہ مجبور تھے، ہمارے ہاتھ بندھے تھے۔ اپنے سے جڑے رشتوں کو بچانے کے لیے ہم سب آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں۔ میں نے بھی بس یہی کیا، لیکن میری وجہ سے عمر کو کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ تو زندہ ہے۔ تم نے تو ایک لڑکی کو مار دیا، اس کا کوئی حساب ہے؟ اپنی گریبان میں بھی جھانکو، اپنا اعمال نامہ بھی دیکھو۔ نفیسہ نے خاموشی سے ان کی ساری تقریر سنی اور پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں کاغذات کا ایک پلندہ تھا جس سے انہوں نے زری کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا اور خود اسی طرح کھڑی رہیں۔ میں نے کیس چھوڑا نہیں تھا، 2 مہینے بعد کی تاریخ لی تھی۔ وہ لڑکی میری وجہ سے نہیں مری، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ ہاتھ سے ٹیبل پہ رکھے کاغذات کی جانب اشارہ کیا۔ اس میں سب ثبوت ہیں۔ تمہیں کیا لگا تھا 2 مہینے سے میں یہاں جھک مار رہی ہوں؟ نہیں زری، میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں، 2 ماہ سے تنہا لڑ رہی ہوں میں۔ اور یہ کاغذات کے پلندے سے کاغذ نکال کر سامنے کیا تھا۔ یہ تمہارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے۔ پچھلے 5 ماہ سے تمہارے اکاؤنٹ میں 8 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ کہاں سے آئے یہ پیسے؟ تم کہتی ہو تم مجبور تھیں۔ کون مجبوری میں کسی کی جان کا سودا کرتا ہے؟ چلو مان لیا تمہیں پیسے لینے پڑے، انہوں نے تمہارے سر پہ بندوق نہیں رکھی تھی کہ تمہیں لازمی وہ رقم خرچ کرنی ہے۔ یہ تمہاری چوائس تھی، تم نے میری عمر کا سودا کیا، اس کو بیچا تم نے۔ تمہارے بچے اسکول میں جانے لگے ہیں جہاں عمر جاتا تھا، میرے بچے کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کرنے چلی تھی تم۔ ان کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، نہ وہ چیخ رہی تھیں، ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، بے جان، جذبات سے آری۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے میں بیچا میری عمر کا خون؟ ان کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ زری کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، ان کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ یہ میرے بچوں کی ضرورت تھی نفیسہ، انہوں نے سر جھکاتے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اعتراف کیا تھا۔ نہیں زری، یہ تمہارا حسد تھا، تمہاری ضرورتیں بخوشی پوری ہو رہی تھیں، تمہیں زیادہ کے لالچ نے دھوکہ سکھایا، تمہیں وقت سے لڑائی نے جان لینا سکھایا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہہ رہی تھیں، مہنگا اسکول، برانڈڈ چیزیں، اچھا کھانا، اچھے جوتے اور کپڑے، کیا یہ سب صرف عمر کا حق تھا؟ یہ عمر کا بخت تھا، تم بخت سے نہیں لڑ سکتی زری، یہ واحد چیز ہے جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم ہاتھ سے دھو گئی ہو زری، تمہارا حسد، تمہارا شر یہ سب کچھ تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ دم گھٹ رہا ہے میرا، تمہیں کچھ دیر مزید برداشت کروں گی تو مر جاؤں گی۔ تم مجھے اپنے گھر سے نکالو گی؟ میں تمہاری دوست ہوں نفیسہ۔ نہیں، میں تمہیں اپنے دل سے نکال رہی ہوں، گھر سے نکالی ہوں کو واپس لے لیا جاتا ہے، دل سے نکالی ہوں کو نہیں۔ ان کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ زری بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور نفیسہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ میری بات سنو نفیسہ، یہ سب ان لوگوں نے کیا ہے، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، مجھ سے بس غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دو، ہم فیملی ہیں یار۔ وہ عمر، تم اس بچے کے لیے مجھے چھوڑ دو گی، وہ جس کے بارے میں تم یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ جائز بھی ہے یا پھر کسی کا گناہ، تم اس کے لیے اپنا واحد رشتہ کھو دو گی؟ تم خود میں اتنی ہمت رکھتی ہو کہ مجھے کھو سکو؟ میں چلی گئی تو کیا کرو گی؟ تم پاگل ہو جاؤ گی نفیسہ، تمہارے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہوگا، راز رکھنے کو کوئی نہیں ہوگا، تم دیوار سے سر ٹکراتی رہ جاؤ گی۔ وہ بچہ، وہ آسیب ہے نفیسہ، اس سے جان چھڑاؤ، وہ سب کھا جائے گا، سب برباد کر دے گا۔ ان کے لہجے میں تنفر تھا، وہ جلدی جلدی بول رہی تھیں۔ وہ تمہاری ساکھ کھا گیا، اس محلے میں تمہاری اب کوئی عزت نہیں کرتا، یہ تمہارا کریئر کھا گیا، یہ تمہارا پیسہ کھا گیا، یہ تمہیں بھی کھا جائے گا نفیسہ، ایک دن یہ سب کچھ کھا جائے گا، یہ تمہیں بے آسرا کر دے گا۔
وہ ہذیانی انداز میں چیختی تیز تیز بولتی جا رہی تھیں۔ نفیسہ دم سادے ان کو سنے جا رہی تھیں۔ یک دم نفیسہ نے اپنے ہاتھ ان سے چھڑوائے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تمہارے اندر شیطان آ گیا زری، وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بمشکل بول پائی تھیں، اور پھر زری کی کلائی پکڑے ان کو گھسیٹتی ہوئی باہر کی طرف لے جا رہی تھیں، ساتھ ساتھ بلند آواز میں پڑھتی جاتی، نفیسہ میری بات لکھ لو، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، ساری دنیا چھین لے گا تم سے، وہ چیخ رہی تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، برباد کر دے گا، اس دنیا میں اگر تمہارا کوئی ہے تو میں ہوں، میں تمہاری اپنی ہوں زری۔ جتنی بلند آواز میں کہتی نفیسہ اس سے زیادہ بلند آواز میں دہراتی جاتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے چھوڑ دو گی تو تمہارا کوئی نہیں رہے گا، کوئی تمہارا حال نہیں پوچھے گا، کوئی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، تم اکیلی رہ جاؤ گی، وہ آسیب ہے کھا جائے گا، وہ گندا خون ہے، گندا خون ہے وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زری کیا کہہ رہی تھی، کیوں چیخ رہی تھی، عمر ان کے پیچھے کیوں بھاگ رہا تھا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر انہوں نے زری کو دروازے کے باہر کیا اور پھر کنڈی چڑھا لی، اور چند لمحوں تک اسی دروازے سے ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لیتی رہیں، اور چند ہی لمحوں بعد بھاگتی ہوئی اندر آ گئیں۔ عمر حیران سا ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ایک ہاتھ میں پانی کی اد بھری بالٹی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈر۔ انہوں نے ٹیپ کے اندر کیسٹ ڈالی اور پلے کا بٹن دبایا۔ ٹیپ سے ایک بہت خوبصورت مردانہ تلاوت کی آواز ابھری، گھر کا کونا کونا کان بن گیا۔ ٹیپ سے نکلتی آواز لہراتی ہوئی نفیسہ کے کانوں میں پڑتی تھی۔ وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھے روتی ہوئی اس آواز کو سنے گئیں۔ ٹیپ سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ ترجمہ: بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ عمر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نفیسہ کے آنسو متواتر بہے جا رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ گھٹا ڈوب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب وہ اٹھ کر اد بھری بالٹی میں سے پانی نکالتی، چپس کے فرش پہ ڈالتی جاتی اور ساتھ ساتھ روتی جاتی۔ پس منظر میں وہی مردانہ آواز گونج رہی تھی، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلے ان کے جھوٹ کا۔ اب وہ ایک کپڑے سے فرش کو رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ عمر اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور نفیسہ کے قریب چلا گیا، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں۔ نفیسہ نے روتے روتے ہچکی لی تھی اور یہاں ٹیپ کی آواز بند ہو گئی تھی، شاید اس کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ نفیسہ دیوانہ وار فرش کو رگڑ رہی تھیں۔ اماں کیا کر رہی ہو آپ، رو کیوں رہی ہو، اور یہ فرش کیوں دھو رہی ہو، اس کو چھوڑو، ماسی بشرا کر دے گی، لک آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ خوف زدہ سا لگتا تھا اور تھوڑا فکر مند بھی۔ بیٹے ہمارے گھر میں شیطان آ گیا تھا، اس نے سارا گھر ناپاک کر دیا، اس کو صاف کرنا ہوگا، مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھیں، ہاؤ شیطان گھر کے اندر کیسے آ سکتا ہے، اور اپنے خالہ کو کیوں نکالا؟ شیطان آ سکتا ہے بیٹا، وہ زری کے اندر آ گیا تھا، تم نہیں جانتے، میں جانتی ہوں، وہ آیا تھا، اس نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، اس نے زری کے ذریعے میرے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، وہ آیا تھا، مجھے اس گھر کو پاک کرنا ہوگا، اس دل کو پاک کرنا ہوگا۔ اس کو جواب دے کر وہ ایک بار پھر اپنے کام میں جت گئی تھیں، فرش پہ پانی گراتی اور بلند آواز میں دہراتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عمر چند لمحے مشتبہ نظروں سے ان کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھر بھر کر فرش پہ گرانا شروع کر دیا۔ اب نہیں آ سکتا وہ، میں سارا گھر صاف کر دوں گا۔ وہ پانی گراتا جاتا اور ماں کی طرح دہراتا جاتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبح کے برعکس اس وقت موسم بہت خوشگوار سا تھا۔ آسمان پہ ہلکے ہلکے کالے بادل تھے۔ حالے نے مہر ماہ کو بڑی مشکلوں سے اپنے ساتھ آنے پہ راضی کیا تھا۔ ہارون گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا حالے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ سفیر ان دونوں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اس نے اپنی ڈرائیور کو چھٹی دے دی تھی، ویسے بھی اسے جب بھی فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہوتا تو وہ خود ڈرائیو کرتا تھا۔ تو میرے ساتھ آؤ گی نا؟ گیٹ کے باہر گاڑی کے قریب اس نے حالے سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں ہارون کی گاڑی میں آؤں گی، آپ ہی اور آپ ساتھ آ جائیں۔ اوکے، نو آرگومنٹس، وہ ہاتھ اٹھاتے سلجھو انداز میں بولا تھا۔ حالے اور حسن ہارون کی گاڑی میں بیٹھے تھے، جبکہ سفیر کے ساتھ بس مہر ماہ تھی۔ گاڑی میں تھوڑی دیر تک گمبھیر خاموشی رہی اور پھر سفیر نے خود ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مہر، ہارون بیچارہ اپنی جگہ پہ صحیح تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کو مجھ سے انسیکیورٹی ہونی چاہیے تھی۔ وہ محظوظ سا بول رہا تھا۔ کیا مطلب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ تھکی تھکی تھی، ساری دنیا سے بیزار سی۔ دیکھو جو مرد ہوتا ہے نا، وہ عورت کو سمجھے یا نہ، لیکن دوسرے مرد کی نظر سمجھ جاتا ہے۔ ہارون کو بھی میری نظر سمجھ آ گئی تھی، اس نے میری آنکھیں پڑھ لی تھیں، اس کو میری آنکھوں میں حالے کا عکس دکھتا تھا، تبھی تو وہ مجھ سے چڑھتا تھا۔
اور حالے کو مجھ سے دور رکھتا تھا، لیکن دیکھو کیا ہوا، وہ یہ نہیں کر پایا۔ آخر میرے چام سے کوئی کیسے بچ سکتا ہے؟ پور ہارون۔ آخر میں اس نے ہلکا سا کہکا لگایا تھا، جیسے اپنی ہی بات کو انجوائے کیا ہو، جبکہ مہر کا رنگ بجھ سا گیا تھا۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے پتہ نہیں کیوں اور کس دل سے یہ سوال پوچھا تھا۔ ظاہر ہے وہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، بولڈ ہے، آؤٹ اسپوکن ہے، اس سے کون محبت نہیں کرے گا؟ اور حالے، کیا وہ بھی یہی جذبات رکھتی ہے آپ کے لیے؟ آپ شیور ہیں؟ سفیر، سلطان کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر مجھ سے محبت نہ بھی کرتی ہوتی تب بھی میں اس کو اپنا بنا لیتا۔ تم خود سوچو مہر، کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ پیسہ، مقام، عزت، پرسنالٹی، پاور۔ اس کو میرا ہی ہونا تھا۔ کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے میں اس کو اپنا ہی لیتا۔ اور دیکھو آخر کار وہ میری ہے کیونکہ میں یہ چاہتا تھا، اور بھلا کبھی یہ ہوا ہے کہ جو چیز میں چاہوں وہ ہو نہ سکے؟ اس کے لہجے میں فاتح ہونے کا غرور تھا۔ وہ حالے کی بات ایسے کر رہا تھا جیسے وہ کوئی ٹرافی ہو جس کو سفیر جیت کر لایا ہو۔ لیکن پھر کیوں آپ اس سے ہر بحث ہار جاتے ہیں، ہر آرگومنٹ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ جو کہتے آپ کے لیے حرف آخر ہو جاتا ہے؟ کیونکہ حالے جیسی لڑکیاں اسی طرح قابو ہوتی ہیں۔ بس ایک دفعہ ان کو یہ احساس دلا دو کہ سارے فیصلے تو ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، ساری باتیں تو ان کی مانی جا رہی ہیں، اور بس ذرا سی محبت دکھا دو، حالے جیسی جذباتی لڑکیاں آپ کی جھولی میں آ کر گرتی ہیں۔ میں ایک بزنس مین ہوں مہر، کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ مجھے پتہ ہے کب کہاں کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے۔ دیکھنا ایک دن آئے گا جب حالے مجھ سے آرگیو تو چھوڑ، میری کسی بات سے اختلاف بھی نہیں کرے گی۔ اور آپ یہ بات مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں سمجھ گئی ہوں آپ کو مجھ سے فیور چاہیے ہوگی نا؟ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ واہ یار، تم تو بہت ذہین ہو، ظاہر ہے مجھے فیور چاہیے۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کا کوئی کام کروں گی؟ اس کا انداز چیلنجنگ نہیں تھا، اس کا لہجہ ہارا ہوا تھا، شکستہ۔ او کم آن یار، میں جانتا ہوں تم مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ مہر نے گہری سانس بھری تھی، البتہ کچھ کہا نہیں تھا۔ تم بس ممی سے یہ کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی، اور تم کرنا ہی نہیں چاہتی، کر لو گی نا؟ اس نے ایسے مان سے پوچھا تھا کہ مہر انکار کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر بھاگتی گاڑیاں دیکھنے لگی تھی، ساتھ ان کو گنتی جاتی، 1 2 3۔ سفیر کی گاڑی کے بریکس، ہارون کی گاڑی کے اندر کا ماحول خاصا خوشگوار تھا۔ میوزک، ہلکی پھلکی باتیں، ایک دوسرے پہ جملے کسنا۔ یہ صبح تمہارے دادا جان نے کیوں عدالت لگوا رکھی تھی؟ گھر کے سب بڑے ان کے کمرے میں جمع تھے۔ پروا چچی کو بھی میں نے وہیں سے نکلتے دیکھا تھا، کافی غصے میں تھی، اور پھوپھو بھی اداس تھیں۔ ہارون نے میوزک کی آواز کم کرتی ہوئی حالے سے پوچھا تھا۔ حالے نے ایک نظر پچھلی سیٹ پہ بیٹھے حسن کو دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ہارون سمجھ گیا تھا، تبھی حسن کو مخاطب کرتا بولا تھا، حسن میری بات سنو، تمہاری بہن کا رشتہ طے ہونے والا ہے، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ صبح یہ گول میں اس کانفرنس اس لیے لگی تھی۔ حالے اب بتاؤ مجھے ساری بات کیا چل رہا ہے؟ حسن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، لیکن ہارون اس کو نظر انداز کیے گیا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے بچوں سے پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ بس شمس چچا اور چچی کو بلایا تھا۔ بابا سے تو کل رات ہی کچھ بات کی تھی دادا جان نے، اب وہ کیا بات ہے یہ مجھے نہیں پتا، اس نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ یہ چل کیا رہے؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا وارث، میرے بغیر کوئی کیسے تمہارے رشتے کی بات کر سکتا ہے؟ اور ہارون بھائی آپ کب لائے رشتہ؟ میں کہاں تھا؟ وہ حیران سا سوال پہ سوال کیے گیا۔ میرا پیارا بھائی، حالے کو اس پہ پیار آیا تھا۔ کتنی فکر ہے نا تمہیں میری، میں بھی تم سے اتنا لڑتی رہتی ہوں، اب پکا تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ کتنا اچھا ہے نا میرا بھائی، ہارون سے تائید چاہی تھی۔ میں رشتہ نہیں لایا، سفیر اور حالے کی بات ہو رہی ہے، وہ سنجیدہ سا بولا تھا۔ ان دونوں کا نام ساتھ لیتے دل 1000 بار ٹوٹا تھا۔ کیا؟ وہ چلایا تھا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ تم سفیر بھائی سے شادی نہیں کر سکتی، میں کرنے ہی نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ بتانا پسند کرو گے گینڈے؟ وہ تب کر بولی تھی۔ تم ہارون بھائی سے شادی کرو اور رخصت ہو جاؤ سلطان منزل سے، آئی سمجھ؟ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ ہارون نے مسکراہٹ دبائی تھی، جبکہ حالے کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ میں نے اب بھی جوتا اتارنا ہے، تمہارے سر پہ مارنا ہے۔ تمہیں آخر تکلیف کیا ہے میری اور سفیر کی شادی سے؟ تکلیف ہی تو ہے، آدھی زندگی تو تم میرے سر پہ مسلط رہی ہو، اب سفیر بھائی سے شادی کر کے تو تم سلطان منزل کی ملکہ ہی بن جاؤ گی، اور میری نہ پہلے کوئی عزت تھی نہ اب ہوگی۔ کیا نہیں سوچا تھا میں نے کہ تم ہارون بھائی سے شادی کر کے چلی جاؤ گی اور میں سلطان منزل کا بے تاج بادشاہ بنوں گا، لیکن نہیں، تم سے کہاں برداشت ہوگی میری حکومت۔ بھائی میں نہیں جانتا کچھ، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ بادشاہ تو تم پھر بھی نہیں بن سکتے، سفیر تم سے بڑا ہے، اسی کی حکومت ہوگی سلطان منزل پر۔ وہ اس کو تپانے کو بولی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وزیری بن جاتا میں، مجھے وہ بھی قبول تھا، وہ منہ بسور کر بولا تھا۔ بکومت حسن غلام، چلتی گاڑی سے دھکا دے دوں گی تمہیں، اب آواز نہ آئے تمہاری۔ ہاں ہارون، تم کیا بتا رہے تھے؟ وہ اس کو ڈپٹ کر ہارون کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ حسن بے بسی سے اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا، اس کے تو سارے خواب ہی ٹوٹ گئے تھے۔
وہ پانچوں شہر کی ایک بہت مہنگی ڈائمنڈ شاپ میں موجود تھے۔ حسن خاموشی سے ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا تھا، مہر بھی اس کے ساتھ والے صوفے پہ مغموم سی بیٹھی تھی۔ حالے کاؤنٹر کے سامنے کھڑی اپنے لیے کچھ پسند کر رہی تھی۔ ہارون اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، جبکہ سفیر ان سے ذرا فاصلے پہ ایک کال سننے ٹھہر گیا تھا۔ ہارون نے حالے کے لیے ایک انگوٹھی پسند کر لی تھی۔ وہ حالے کی ہر برتھ ڈے پہ انگوٹھی گفٹ کرتا تھا۔ حالے نے بھی اپنے لیے ایک بریسلٹ نکلوایا تھا۔ وہی بریسلٹ مہر کو دکھانے وہ سامنے رکھے صوفوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تبھی سفیر ہارون کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اچک لی۔ ہارون نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ رنگ میں نے پسند کی ہے حالے کے لیے، تم کچھ اور دیکھو سفیر، ناگواری سے بولا تھا۔ اب یہ مجھے پسند ہے، وہ انگوٹھی کو تنقیدی نظروں سے دیکھتا بول رہا تھا۔ ویسے بھی جب لڑکی تمہاری نہیں رہی تو اس رنگ کا کیا کرو گے؟ ایک اور بات، حالے کو رنگ دینے کا اختیار بس میرا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ کچھ اور دیکھ لو یار۔ ویسے ایک بات ہے، تم سے چیزیں چھیننا پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا پسند ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں واضح طنز تھا۔ یہ رنگ خاموشی سے مجھے واپس کر دو سفیر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اوہ، کیا کر لو گے تم پتہ ہے سفیر، میں پاگل ہوں، یہ بات آدھا شہر جانتا ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں تو پھر میں کروں گا یہ کہ وہ جو سامنے انڈور پلانٹس کے بڑے بڑے گملے ہیں نا، انگلی سے گملوں کی جانب اشارہ کیا تھا، یہ گملے اٹھا کر تمہارے سر پہ دے ماروں گا، اور اگر پھر بھی مجھے سکون نہیں ملا تو میں اس شاپ کی ہر دیوار میں تمہارا سر ماروں گا۔ اور پتہ ہے کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا، بتاؤں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میرا باپ سرکاری عہدیدار ہے، بلکہ اس لیے، وہ اس کے کان کے پاس چکا تھا، کیونکہ میں پاگل ہوں، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ پھر ہتھیلی کھول کر اس کے سامنے کی تھی، ساتھ کے نکیوں سے اشارہ کیا تھا، رنگ واپس کر دو۔ سفیر آنکھوں میں خون لیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر رنگ اٹھا کے اس کی ہتھیلی پہ دے ماری تھی۔ ایک بات بتاؤں سفیر، تم چاہے کچھ بھی کہہ لو، لیکن میں جانتا ہوں تم حالے سے محبت نہیں کرتے۔ یہ فیلنگز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اٹریکشن، کرش، برتری کی خواہش، کچھ بھی، لیکن محبت نہیں۔ وہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہے، اسٹرانگ، اسٹریٹ فارورڈ، وہ بات کرنے کا فن جانتی ہے، وہ بات منوانا جانتی ہے، وہ کسی بھی مرد کو زیر کر سکتی ہے، وہ عام نہیں ہے۔ اس لیے، بس اسی لیے تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، کیونکہ تمہیں شروع سے ہر بہترین چیز کو اپنا بنانے کی عادت ہے، وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ واہ یار، تم تو جینیس ہو۔ ٹو بی آنیسٹ، محبت کیا ہوتی ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ مجھے سب کچھ پلیٹ میں رکھا ہوا ملا ہے، پیار، پیسہ، مقام، اور اب حالے، وہ بھی مجھے مل جائے گی۔ ہارون، کیا ایسی کوئی چیز ہے جس کی میں نے خواہش کی اور مجھے نہ ملی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ آئی لائک ہر، اور مجھے لگتا ہے یہ بہت ہے۔ محبت کے چکر میں بے وقوف لوگ پڑتے ہیں، تم جیسے پاگل۔ میں ویسا نہیں ہوں، میں ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ حالے کو میں نے ہر زاویے سے دیکھا ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اور ہر پرفیکٹ چیز پہ سفیر سلطان کا حق ہے۔ اور اگر میں یہ بات حالے کو بتا دوں تو؟ میں تو ڈر گیا، دیکھو میں کانپ رہا ہوں۔ وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ وہ اس وقت میری محبت میں گرفتار ہے ہارون، تم کیا، عرش سے فرشتے بھی اگر اتر کر میرے بارے میں کچھ کہیں گے تو حالے یقین نہیں کرے گی۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہارون، میں نے اس کو قابو کر رکھا ہے، ایسے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی مرضی چل رہی ہے، حالانکہ وہ میرا حکم مانتی ہے۔ لوگ کسی کے دماغ سے کھیلتے ہیں، میں نے حالے کا دل قابو کر رکھا ہے۔ میں اس کے دل کا حکمران ہوں، اور عورت اپنے دل کے حکمران کے بارے میں کسی سنی سنائی پہ یقین نہیں کرتی۔ اپنے من پسند مرد کے گناہوں پہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں میچ لیتی ہے، اس کے عیوب ایسے چھپا لیتی ہے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ میں نے 4 سال انگلیوں پہ گنوایا تھا، 4 سال اس کو وہی دکھایا ہے جو وہ دیکھنا چاہتی تھی، اس کو وہی سنایا جو وہ سننا چاہتی تھی، اور اب نہ وہ کسی کی سنے گی، نہ کسی کی دکھائی ہوئی چیزیں حقیقت مانے گی۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا۔ ہارون نے جواب میں کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ تبھی انہوں نے حالے کو اپنی جانب آتا دیکھا۔ ہارون نے فوراً خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ تم نے یہ رنگ پسند کی ہے کیا ہارون؟ وہ اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ ہاں کی تھی، لیکن ابھی اس پہ گند لگ گیا ہے، اس لیے یہ نہیں لیں گے، ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، اوکے؟ سفیر کا تو مانو خون ہی کھول گیا تھا، جبکہ حالے نے محض سر ہلایا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سب مال گئے تھے۔ کافی دیر کی خواری کے بعد حسن اور ہارون کی شاپنگ مکمل ہو گئی تھی۔ مہر نے کچھ خریدا نہیں تھا، کیونکہ حالے نے جو کچھ اپنے لیے لیا تھا وہی سیم اس کے لیے بھی لیا تھا۔ سفیر کو ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی کال آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ابھی اپنے لیے کچھ نہیں خریدا تھا۔ وہ ابھی بھی کال سن کر آیا تھا۔ حسن تو مہر کو لے کر فوڈ کورٹ چلا گیا تھا، اس سے بھوک نہیں برداشت ہوتی تھی۔ حالے، ہارون اور سفیر وہ تینوں اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایسے کہ ہارون بیچ میں تھا، حالے اور سفیر اس کی دائیں اور بائیں طرف۔ ہارون یار ایک بات تو سنو۔ سفیر ایک دکان کے سامنے رک گیا تھا تو ہارون اور حالے کو بھی رکنا پڑا۔ بولو، وہ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ یار تم تو جانتے ہو ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، وہ حالے کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ تو شادی سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، گولڈن ٹائم، ہم لوگ وہ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ذرا اکیلے میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ شاپنگ کر لینی چاہیے؟ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ اور ہارون بچپن کے دوست ہوں۔ شیور، میں فوڈ کورٹ میں بیٹھا ہوں، حالے تم فری ہو کر آ جانا، اوکے؟ اپنا فون آن رکھنا اور یہ مجھے دے دو۔
اس نے حالے کے ہاتھ سے وہ واحد شاپنگ بیگ بھی لے لیا تھا جس میں ہارون کا گفٹ تھا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے اچھا نہیں لگا، ہم دونوں اس کے ساتھ بھی وہی باتیں کریں گے جو کہ اکیلے میں۔ یار پلیز اب میرا موڈ سپوائل مت کرو، چلو آؤ تمہیں کچھ خرید کر دیتا ہوں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ حالے خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سفیر یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے نا، وہ گلابی رنگ کا ایک کامدار جوڑا سفیر کو دکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان کے پیچھے ایک سیاہ آنکھوں والا دراز قد نوجوان بھی کھڑا تھا۔ اس نے سر پہ پی کیپ پہن رکھی تھی۔ سفیر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مشتبہ انداز میں سکڑی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی اچھا نہیں ہے، ویسے بھی تم پنک کلر بہت پہنتی ہو، کچھ ڈفرینٹ ٹرائی کرو یار، لائف میں چینجز ضروری ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ سٹک ہو جانا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ عام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ حالے کا رنگ البتہ پھیکا پڑا تھا۔ اسی وقت سفیر کا موبائل ایک بار پھر بجا تھا اور وہ معذرت کرتا دکان سے باہر نکل گیا تھا۔ حالی بھی آگے بڑھ گئی تھی، اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اس سے آنکھوں والے نوجوان نے اشارے سے سیلز مین کو اپنی جانب بلایا تھا اور وہی گلابی جوڑا پیک کرنے کو کہا تھا۔ حالے اب سامنے والی دکان میں داخل ہو گئی تھی اور بے دلی سے ڈریسز الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب اس کو اپنے عقب سے ایک شناسا سی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کہا تھا نا ہم پھر ملیں گے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، لہجہ پرسکون سا۔ حالے کرنٹ کھا کر مڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ کیا آپ ٹھیک ہو؟ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اوہ گاڈ ہارون تمہیں دیکھتا تو خوش ہو جاتا۔ کیا واقعی؟ وہ حیران سی تھی اور تھوڑی پرجوش بھی۔ میں آپ کو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سادہ سا تھا۔ اس نے بس ایک ہی بات کا جواب دیا تھا۔ عمر تمہیں اس طرح دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی، اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک دم حالے کو یاد آیا تھا کہ وہ یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہے۔ اچھا خیر مجھے جانا ہوگا، میرے کزن مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ یہ لے لیں پھر چلی جائیے گا۔ اس نے ایک شاپنگ بیگ حالے کے سامنے کیا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے پوچھ بیٹھی لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ حالے نے اس نیلے رنگ کے بیگ کے اندر دیکھا تو اس میں وہی گلابی جوڑا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ تم ہماری باتیں سن رہے تھے، اور اگر سن بھی رہے تھے تو تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہو گئی ہے کہ میں تم سے یہ ڈریس لے لوں گی؟ وہ تب بھی تو گئی تھی جبکہ وہ بالکل پرسکون سا تھا۔ میں نے آپ کی کوئی بات جان بوجھ کر نہیں سنی اور یہ ڈریس میں شکریہ کے طور پہ دے رہا ہوں۔ آپ نے اس رات میرے لیے جو کچھ بھی کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے خون دینے کے لیے اور مجھے بچانے کے لیے شکریہ۔ میں یہ نہیں لوں گی تم سے، اور ایک بات اور، آج کے بعد اگر آئندہ کبھی بھی مجھے کہیں دیکھ لو تو ایسے گزر جانا جیسے مجھے جانتے بھی نہیں ہو، آئی سمجھ؟ وہ کہہ کر رکے نہیں تھی، دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آپ کو پنک پسند ہو یا سیاہ، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جج کرے۔ جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو تو بالکل نہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو جج کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ان سے محبت کرنے کا وقت نہیں رہتا۔ آپ ہر وقت ان کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈھونڈنے لگتے ہیں جس کی بنا پہ آپ اسے جج کر سکیں۔ اس طرح آپ کی نظر بس ان کی خامیوں پہ ہوتی ہے، آپ ان میں اچھائی نہیں دیکھ پاتے۔ جن سے محبت کریں ان کے سیاہ سے بھی محبت کریں، ان کے پنک سے بھی محبت کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کو جج مت کریں، اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو محبت کے جھوٹے دعوے نہ کریں۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، خوبصورت پرسکون۔ حالے تو گویا بت بن گئی تھی، پتھر کا بت۔ کافی دیر بعد اس نے مڑ کر دیکھا تھا لیکن وہ جا چکا تھا، وہ جانے کے لیے ہی آیا تھا۔ رات گہری سیاہ اور تاریک تھی۔ یوسف سلطان کے کمرے میں اس وقت ان کے دونوں بیٹے اور بہوئیں موجود تھیں۔ شمس اور معراج سلطان بابا جان کے پاس بیٹھے تھے جبکہ فروا اور حسینہ کمرے میں رکھے گرے رنگ کے صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ حسینہ مغموم سی تھیں جبکہ فروا غیر آرام دہ۔ جب بابا نے بات کا آغاز کیا، میں نے یہاں آپ سب کو تمہید باندھنے کے لیے نہیں بلایا، میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ حالے اور سفیر مجھے بہت عزیز ہیں، میں چاہتا ہوں ان دونوں کو ایک رشتے میں جوڑ دیا جائے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں معراج اور اس کی گھر والی سے بات کر چکا ہوں۔ اب میں تمہاری اور فروا کی رضا جاننا چاہتا ہوں۔ فروا تم اپنے ذاتی اختلافات ایک طرف رکھ کر جواب دینا، یہ معاملہ تمہارے بیٹی کی ساری زندگی کا ہے اور اس کی خوشی کا بھی۔ ان کی آواز باروب اور سنجیدہ تھی۔ بابا جان مجھے تو بظاہر کوئی قباحت نہیں نظر آتی اس رشتے میں، اور اگر سفیر کی پسند کی بات ہے تو پھر بات ہی ختم، جیسا آپ چاہیں، میں راضی ہوں۔ شمس خوش دلی سے بولے تھے جبکہ فروا نے کھا جانے والی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ سفیر کی خوشی یا حالے کو ملنے والا حصہ سب سمجھتی ہوں میں، وہ دل ہی دل میں بولی تھیں۔ بابا جان اب سب جانتے تو ہیں حالے کتنی بدتمیز اور اکھڑ ہے۔ معراج نے پہلو بدلا تھا۔ وہ میری عزت بالکل نہیں کرتی، اس کے لیے تو میں جیسے گھر کے بڑوں میں ہوں ہی نہیں۔ کوئی اپنے گھر کے بچوں کو بھی اتنا ذلیل نہیں کرتا ہوگا جتنا وہ مجھے کرتی ہے۔ معراج کچھ بولنے لگے تھے کہ حسینہ نے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور مہر وہ اس کے بالکل برعکس ہے، ان کے لہجے میں جیسی شیرینی سی گھل گئی تھی۔ وہ بہت فرمانبردار اور محبت کرنے والی بچی ہے، اور وہ سفیر سے محبت کرتی ہے، بن ماں باپ کی بچی ہے، میں اس کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں سفیر اور مہرماں کی شادی ہو جائے۔ یوسف سلطان نے ان کی ساری تقریر خاموشی سے سنی تھی، اور جب بولے تو بس اتنا،
سارا گھر جانتا ہے فروا حالے کیسی ہے اور تم کیسی. میں محفل میں بیٹھ کر تمہیں کچھ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، لہٰذا تمہارا یہ اعتراض رد ہوا. فروا نے کلس کر پہلو بدلا تھا. اور دوسری، وہاج کی بیٹی کو بلواؤ یہاں، میں اس سے بات کرتا ہوں. اگر ایسا کچھ ہے تو پہلا حق اسی کا ہوگا، باقی سب بعد میں. فروا تمہارا بس یہی اعتراض ہے نا؟ ان کے لہجے میں بلا کا سکون تھا. فروا تو مانو کھل اٹھی تھی. ظاہر ہے مہرماں سب بتا دے گی اور پھر ساری ٹینشن ختم. زبردست. ملازمہ کے ذریعے مہر کو پیغام بھجوایا گیا تھا. 5 منٹ بعد وہ سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس یوسف سلطان کے کمرے میں آتی دکھائی دی تھی. اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، معمول سے کچھ زیادہ. وہ سلام کر کے خاموشی سے حسینہ اور فروا کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی تھی. اس کا ایک ہاتھ سیاہ دوپٹے میں چھپا رکھا تھا، ایسے کہ محسوس نہ ہوتا تھا. چند ایک ضروری باتوں کے بعد وہ اصل مدعے پہ آئے تھے. ہم سفیر اور حالے کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اسی لیے آپ کی بھی مرضی جاننا چاہتے ہیں. اگر آپ سفیر میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں بتا سکتی ہیں. یوسف سلطان لیے دیے لہجے میں بولے تھے، جبکہ مہر تو اس پہ بھی کھل اٹھی تھی. کم از کم انہوں نے اس کو مخاطب تو کیا. فروا اور حسینہ نے اس کو امید سے دیکھا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ابا، سفیر میرا کزن ہے، دوست ہے، اور بس اس سے زیادہ ہمارے درمیان کوئی اور تعلق نہیں ہے. وہ ٹھہری ہوئی لہجے میں پرسکون سی بول رہی تھی، البتہ اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں. ان میں واضح کرب تھا. وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لوٹا رہی تھی. حسینہ بیگم نے اس کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا. میری بیٹی کا ظرف کتنا اعلیٰ ہے. جبکہ فروا وہ ابھی تک اس کے الفاظ ذہن میں جذب نہیں کر پائی تھیں. لیکن میں نے تو کچھ اور سنا ہے. فروا نے مجھے ایک بالکل الگ کہانی سنائی ہے. وہ سنجیدگی کے ساتھ پوچھ رہے تھے. معراج خاموش مگر چپتی نظروں سے مہر کو دیکھ رہے تھے. کچھ تھا جو ان کو شک میں ڈال رہا تھا، کچھ تھا جو ان کو کھٹک رہا تھا. یہ بات اتنی سیدھی نہیں تھی، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا. کوئی کیسے اپنی متاع حیات سے اتنی آسانی سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ ممانی جان کو ضرور کوئی مغالطہ ہوا ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بابا جان بس اب یہ بات ختم کر دیں. نہ بچی کہہ تو رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ شمس تھے، ان کو ڈر تھا کہ کہیں حالے جیسا اچھا چانس ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. ٹھیک ہے مہر بیٹا، اب تم جاؤ، حالے اور سفیر کو بلا کر لاؤ. اب کہ یوسف سلطان کا لہجہ نارمل تھا، وہ ڈائریکٹ آپ سے تم پر آ گئے تھے. مہر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی. فروا اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا تمہیں؟ بابا جان کی بھاری آواز ایک بار پھر گونجی تھی. فروا نے بامشکل جواب دینے کو منہ کھولا تھا. مجھے کچھ وقت چاہیے بابا جان، مجھے اس بارے میں سوچنا ہوگا، تبھی کوئی موزوں جواب دے پاؤں گی. تم نے جو سوچنا ہے سوچتی رہو. میں آج ہی حالے اور سفیر کی رسم کروں گا، یہیں اسی کمرے میں. ان کا لہجہ دو ٹوک تھا. تھوڑی دیر بعد حالے اور سفیر آ گئے تھے. ساتھ حسن اور ہارون بھی تھے. شاپنگ سے واپسی پہ ہارون اپنے گھر نہیں گیا تھا. حالے نے اس کو روک رکھا تھا. تھوڑی دیر پہلے جس صوفے پہ حسینہ اور فروا بیٹھے تھے، اب اسی پہ یوسف سلطان بیٹھے تھے. آؤ بیٹا حالے اور سفیر، تم دونوں میرے پاس آ کر بیٹھو. دادا جان نے محبت سے ان دونوں کو پاس بلایا تھا. سفیر مطمئن سا، جبکہ حالے جھجکتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی. اس نے میرون رنگ کی لمبی قمیص کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور سفید ہی دوپٹہ سر پہ اوڑھ رکھا تھا. بال بیچ والی مانگ نکال کر کھلے چھوڑ دیے تھے. جبکہ سفیر گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا. وہ ابھی آفس سے آیا تھا اور ابھی تک چینج بھی نہیں کیا تھا. اسے دادا جان کا پیغام موصول ہوا. وہ دونوں دادا جان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے. ہارون، مہر اور حسن ایک الماری سے ٹیک لگائے کھڑے تھے. مہر خاموش تھی جبکہ ہارون بے چین. وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا، اس سے دیکھا ہی نہیں جاتا. معراج، شمس اور باقی سب ایک طرف بیڈ پہ بیٹھے تھے. تساں میری مرضی دے بغیر میری منگنی کرویندے پیو، میں تساں کو سو کر سکتی ہاں. وہ جھکے دادا کے کان میں بولی تھی. میں ججی خرید گھنساں ولکی کرے سو بیٹا جی. سفیر اور حالے بیٹے، آپ دونوں اس رشتے پہ راضی ہو؟ دادا جان نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا. سفیر گہرا مسکرایا تھا. میں تو راضی ہوں. اس کے لہجے میں بے حد اطمینان تھا، جبکہ حالے نے بس جی کہنے پہ اکتفا کیا تھا. اب دادا جان نے سفیر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دی تھی اور حالے سے اس کا ہاتھ آگے کرنے کو کہا تھا. حالے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور معراج پہ اس کی نظر ٹک گئی. وہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اٹھے تھے اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ سفیر کے ہاتھ میں دیا تھا. سفیر نے مسکراتی ہوئی انگوٹھی پہنا دی تھی. ہارون کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھیں. اس سے وہاں کھڑے ہونا دو بھر ہو گیا تھا، جبکہ مہر بالکل پرسکون سی کھڑی تھی، جیسے اس کو فرق ہی نہ پڑتا ہو. حسن کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جن کو وہ بے دردی سے رگڑ گیا تھا. اب سفیر نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا. معراج نے انگوٹھی نکال کے حالے کے ہاتھ میں دی تھی. حالے نے سفیر کی طرف دیکھا تھا. سفیر نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا جیسے کہہ رہا ہو ڈو اٹ. اس نے جھجکتی ہوئی انگوٹھی پہنا دی تھی. نہ کسی نے تالیاں بجائیں، نہ مبارکباد دی. سب کے اپنے غم تھے، سب کے اپنے مسئلے تھے، سوائے شمس اور معراج کے. شمس سلطان نے آگے بڑھ کر حالے کا سر چوما تھا اور کچھ پیسے اس کی گود میں رکھ دیے تھے. معراج نے ان دونوں پہ پیسے وار کر حسن کو تھمائے تھے کہ نرگس کو دے دے. ہارون کی اپنی جگہ پہ کھڑے ٹانگیں کانپنے لگی تھیں. اس سے مزید کھڑے رہنا دو بر ہو گیا تھا. وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھا تھا جب اس کو سفیر کی آواز سنائی دی. ہارون یار پکچرز تو لے لو، ہماری یادگار مومنٹ ہے. وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا. ناٹ ناؤ سفیر، ناٹ ناؤ. اس نے بے بسی سے سرگوشی کی تھی.
حالے کا اس طرف دھیان نہیں گیا، وہ اماں کی کوئی بات سن رہی تھی پر وہ اپنی جگہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ مہر نے قریب آ کر حالے کو مبارک دی تھی اور ساتھ اس کے ہاتھ چومے تھے۔ ہارون میرے بھائی، تم سے کہہ رہا ہوں۔ سفیر نے ایک بار پھر اس کو آواز دی تھی۔ اس بار ہارون مڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حالے نے بے اختیار نظریں چرا لی تھیں۔ ہارون نے اپنا موبائل نکالا تھا اور ان دونوں کی ایک ساتھ تصویر کھینچی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، تصویر بلر ہوئی تھی۔ سفیر نے اب سب کو ساتھ کھڑا کر لیا تھا۔ فیملی فوٹو کے لیے ہارون نے 1-2 تصاویر اور اتاری تھیں۔ جب سفیر نے اس کو تصاویر دکھانے کو پاس بلایا تو ہارون اس کے پاس گیا تھا اور تصویر دکھانے کی بجائے اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ کسی انسان کو اتنا ستاؤ جتنا بعد میں خود بھی برداشت کر سکو۔ ہم جیسے پاگل لوگ اللہ کو بہت عزیز ہوتے ہیں۔ سفیر، ہم سے مت الجھو، ہمیں مت ستاؤ ورنہ خود بھی ستائے جاؤ گے۔ وہ بول کر پیچھے ہٹا تھا۔ سفیر نے لب بھینچ لیے تھے۔ ہارون خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ گینڈے، تمہیں دعوت نامہ دوں گی یہاں آنے کا؟ حالے نے دانت کچکچائے تھے۔ میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس، وہ حالے کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ کیوں، کیا تکلیف ہے؟ آ جاؤ میرے پاس بیٹھو۔ میں نے کہا نا میں نہیں آؤں گا، آ گیا تو رو دوں گا، وہ نم آنکھوں سے بولا تھا۔ حالے اور معراج کو اس پہ پیار آیا تھا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگایا تھا۔ میرا بیٹا، ماں صدقے جائے۔ اسی وقت مہر ماں کمرے سے نکلی تھی۔ حسن نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ نرمی سے ماں کے حصار سے نکلا تھا اور مہر کے پیچھے گیا تھا۔ حسینہ فروا کے پاس جا بیٹھی تھی اور ان سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ مہر تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف نہیں تھا، وہ چھت پہ جا رہی تھی۔ حسن نے اس کو سیڑھیاں پھلانگتے دیکھ لیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ مہر نے جیسے ہی چھت پہ قدم رکھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر باہر آنے لگے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ حسن بھی اسی وقت چھت پہ پہنچا تھا۔ مہر کے رونے کی آواز سن کر وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ بچو، کیا ہوا ہے؟ آپ رو رہی ہو؟ وہ بکھلا سا گیا تھا جبکہ مہر کے رونے میں مزید روانی آ چکی تھی۔ پلیز مجھے بتائیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ حسن، مجھے بہت بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں ٹوٹ گئی ہوں۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ میری محبت چھن گئی ہے مجھ سے۔ آج میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حسن کی گرفت اس کے ہاتھوں پہ ڈھیلی پڑی تھی۔ نیچے حالے اور سفیر کی منگنی کی رسم اور یہاں مہر کی یہ حالت۔ اس نے کڑیاں ملائی تھیں۔ وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا۔ وہ 16 سال کا ضرور تھا لیکن تھا تو مرد۔ کیا سفیر بھائی؟ اس نے بے یقینے سے لفظ توڑ توڑ کر ادا کیے تھے۔ ہاں حسن، ہاں سفیر، میں اس کو بہت چاہتی ہوں میرے بھائی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ، میرا دل جل رہا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے صبر دے اللہ۔ حسن، کچھ کرو پلیز، میں تمہاری بہن ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ حسن نے نرمی سے اس کو گلے لگایا تھا۔ وہ بھی میری بہن ہے، اس نے جیسے سرگوشی کی تھی۔ بچوں، خود کو سنبھالیں، کوئی دیکھ لے گا۔ آپ نے دادا جان سے بات کیوں نہیں کی؟ ان کو بتاتی نا آپ، سب ٹھیک ہو جاتا۔ بلکہ اٹھے بھی چل کر بتاتے، حالے سمجھ جائے گی، وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ابا ہی کی خاطر تو قربان کیا سب کچھ، وہ گیلی آنکھوں سے ہارے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ حسن نے اچنبے سے اس کو دیکھا تھا۔ میں سمجھا نہیں، کیا مطلب؟ میں نے ایک محبت کے لیے دوسری محبت قربان کر دی، مجھے کرنی پڑی حسن، میں مجبور تھی۔ کیا کیا آپ نے؟ مجھے بتائیں۔ وہ فکر مند ہوا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی، خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ حسن شاید سمجھ گیا تھا، تبھی بولا، میں قسم کھاتا ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ مجھ پہ یقین کر سکتی ہیں۔ اس کے لہجے کا مان، اس کی آنکھوں کی یقین دہانی، وہ کیسے نہ بتاتی۔ چند گھنٹے پہلے ان لوگوں کو مال سے واپس آئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ مہر واپسی پہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی اور ابھی تک وہیں تھی۔ وہ اپنے بیڈ پہ چت لیٹی چھت پہ لگے پنکھے کو گھورے جا رہی تھی جب نرگس نے اس کے کمرے کا ہلکا سا دروازہ بجایا۔ باجی، آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، ساتھ آواز لگائی تھی۔ حالے کو بلایا ہوگا نرگس، جاؤ اس کو بتاؤ، وہ لیٹے لیٹے بولی تھی۔ لو، میں بھلا کم سنتی ہوں، ابھی تو میں صرف 30 سال کی ہوں، کان بھلے چنگے ہیں میرے۔ اس کا بڑا بیٹا 20 سال کا تھا۔ آپ کو بلایا جی، آپ کو، انہوں نے بولا وہاج کی بیٹی کو بلا کر لاؤ۔ مہر ماں ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ وہ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے حالے، کبھی نہیں۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا، اتنی تیزی سے کہ دروازے سے لگی کھڑی نرگس گرتے گرتے بچی تھی۔ ہائے اللہ باجی، ساہ نکال دیا میرا تو، وہ ہول کر بولی تھی۔ مہر نے جیسے سنا ہی نہیں۔ انہوں نے اور کیا بولا نرگس؟ مجھے لفظ بہ لفظ بتاؤ، وہ بےتابی سے پوچھ رہی تھی۔ کم از کم اس زندگی میں تو نہیں۔ اور بھلا کیا کہنا تھا جی؟ یہی کہا کہ وہاج کی بیٹی کو بولو 2 کپ چائے کے بنا کر میرے کمرے میں لے آئے۔ مہر کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی تھی، فریج سے دودھ نکال کر چائے کا پانی چڑھایا تھا۔ پانی ابلنے لگا، اس میں بتی ڈالی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابا کافی نہیں پیتے، ابا چائے پیتے ہیں۔ چائے بن چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی کپڑے سے پتیلی اتارنی چاہی، اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی سے بھر گیا تھا، جلن شدید تھی۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی، منہ پہ ہاتھ رکھ کر تکلیف ضبط کرنی چاہی۔ وہ دیر نہیں کر سکتی تھی، تبھی تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی تھی، چائے برتن میں ڈالی، ٹرے سجایا اور یوسف سلطان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔
2 منٹ کی دوری صدیوں پہ محیط تھی۔ اس نے دروازے پہ پہنچ کر ہلکا سا نوک کیا تھا۔ اندر سے اجازت مل گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ یوسف سلطان کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھے تھے۔ نظریں باہر سڑک پہ جمی تھیں۔ مہر چند لمحے تذبذب سی کھڑی رہی، پھر خاموشی سے چلتی ان کے سامنے رکھی دوسری کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ٹرے کرسیوں کے بیچ میں رکھے ٹیبل پہ رکھتی تھی۔ چند لمحے مزید سرکے وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ آپ کو ہمیشہ مجھ سے یہی شکایت رہی ہے نا کہ میں آپ کو نگین کی بیٹی نہیں سمجھتا، میں آپ کو اپنا خون نہیں مانتا، انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ ابا مجھے بس یہ آرزو رہی ہے کہ آپ مجھے ان کی بیٹی تسلیم کریں، میں آپ سے شکایت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ بے قراری سے بولی تھی۔ آپ کے پاس ایک موقع ہے مجھے ثابت کر دیں کہ آپ اس کم ظرف فہاج کے ساتھ نگین سلطان کی بھی اولاد ہیں۔ ان کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا، جلے ہوئے ہاتھ کی تکلیف کم ہوئی تھی۔ کیا کیسے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں سب کچھ کر لوں گی، وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی۔ سوچ لیں آپ کر سکیں گی، وہ تول کر بول رہے تھے۔ آپ مجھے تم کہہ سکتے ہیں ابا، میں سب کر لوں گی، آپ حکم کریں۔ میں آپ کو تب تم پکاروں گا جب مجھے یقین ہو جائے کہ آپ واقعی نگین کی بیٹی ہیں، اسی کی طرح اعلیٰ ظرف، اسی کی طرح باوقار۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سفیر کی محبت سے دستبرداری دینی ہوگی، وہ بے لچک لہجے میں بولے تھے۔ یکدم جلے ہوئے ہاتھ میں جلے ہوئے دل کا درد بھی شامل ہوا تھا۔ ابا، وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی۔ سفیر آپ کو نہیں چاہتا، آپ کو قربانی دینی ہوگی، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ باوقار ہیں۔ اگر یہاں نگین ہوتی تو قربانی دیتی، وہاج جیسا چوڑا قربانی نہیں دیتا۔ نگین باوقار بنتی، وہاج ذلیل ہوتا۔ آپ کو مہرماں وہاج آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نگین سلطان کی بیٹی ہیں، اسی کی طرح باوقار، اسی کی طرح عظیم۔ ان کا لہجہ سرد تھا، بے حد سرد۔ اس سے مجھے کیا ملے گا ابا؟ اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ میری محبت آپ کو نہیں مل سکتی کیونکہ یہ آپ کا بخت ہے۔ آپ کو میرے دن کے چند گھنٹے مل سکتے ہیں، ہم صبح اور شام کی چائے ساتھ پی سکتے ہیں، ہم ساتھ واک کر سکتے ہیں، میں آپ کی بنائی چائے پی سکتا ہوں، آپ کا لایا کھانا کھا سکتا ہوں، آپ کے ہاتھ سے دوائی لے سکتا ہوں، آپ کے مخاطب کرنے پہ نرمی سے جواب دے سکتا ہوں، آپ کو تم بلا سکتا ہوں۔ بولیں آپ کو منظور ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دل دے دیں لیکن اس میں خون کی فراہمی روک دیں اور میں پھر بھی زندہ رہوں۔ خون کے بغیر دل 5 سیکنڈ میں بند ہو جائے گا ابا، لیکن میں کوشش کروں گی اس کو بند نہ ہونے دوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا پودا لگایا جائے، اس کو پانی نہ دیا جائے۔ ابا وہ جل جائے گا، لیکن مجھے آپ کے چند گھنٹے چاہیے ابا، میں یہ چانس نہیں چھوڑ سکتی، چاہے آپ میرا دل کیوں نہ بند کر دیں۔ ہاتھ بری طرح جلنے لگا تھا، اس میں ایسی تکلیف اٹھی تھی کہ الامان۔ مطلب آپ راضی ہیں؟ نہیں بول دو، منع کر دو، سفیر زیادہ ضروری ہے، اس پہ گیو اپ مت کرو، تم اس کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کو چھوڑنا تمہیں مار دے گا۔ اس کے دماغ نے بے شمار دلیلیں دی تھیں لیکن نہیں، اس کو دل کی سننی تھی۔ کیا میرے پاس اور کوئی آپشن ہے؟ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ ٹھیک ہے پھر جائیں، میں آج رات آپ کو ایک بار پھر بلاؤں گا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک بار بھی اس کو مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ اور چائے؟ میں وہاج کی بیٹی کے ساتھ چائے کافی نہیں پی سکتا، اسے لے جاؤ، جب ثابت کر دو تم نگین سلطان کی بیٹی ہو تب چاہے زہر لے آنا، یوسف سلطان پی لے گا۔ وہ بے بسی سے لب کو چلتی اٹھی تھی، اس نے اپنے متاع حیات کا سودا کیا تھا، وہ بھی صرف کسی کے چند گھنٹوں کے لیے۔ یہ محرومی کیا کرواتی ہے۔ میں کیا کرتی حسن، میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں چھت پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ مہر کے چہرے پہ چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، سفید مقدس روشنی۔ میں تھک گئی تھی ان کی نفرت سہتے سہتے، کوئی راستہ، کوئی جا فرار نہیں تھی میرے پاس۔ سفیر کو اگر حاصل کر بھی لیتی تو خوشی نہیں ملتی مجھے، میں تو سفیر کو بھی اس لیے پانا چاہتی تھی تاکہ مجھے ابا کی محبت مل جائے۔ نگین کی بیٹی کو جو مقام نہ ملا وہ شاید سفیر کی بیوی کو مل جائے، لیکن دیکھو نا حسن، میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا، ریت کی طرح میں کچھ نہیں کر سکی، میرے بس میں جو تھا میں نے وہ کیا۔ حسن مجھ سے یہی ہو سکتا تھا۔ حسن چپ چاپ اس کو دیکھے جا رہا تھا، اس کے بڑے اس حد تک جا سکتے ہیں اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس رات وہ مہر کے ایسے راز کا امین بنا تھا جسے اس کو قیامت تک نہیں کھولنا تھا۔ پر جو آپ نے جو بھی کیا، صحیح یا غلط میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو جب کبھی میری ضرورت پڑے میں آپ کے لیے موجود رہوں گا، ہر جگہ ہر وقت۔ مجھے نہیں پتا میں صحیح ہوں یا غلط، لیکن میرے حساب سے محبت سودے بازیوں سے نہیں ملتی، وہ آپ کا بخت ہوتی ہے۔ ملی تو مل گئی، اور نہ ملی تو آپ چاہے ایڑیاں رگڑیں یا پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائیں، وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اس وقت وہ مہر کو کوئی 16 سال کا بچہ نہیں لگا تھا، وہ بالکل معراج سلطان لگا تھا۔ مہر نے سر جھٹکا تھا، یہ ٹین ایجرز کیا سمجھیں گے ہمارے لوگ۔ حسن اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھی تھی، اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے کسی عام ٹین ایجرز کو اپنا رازدار نہیں بنایا تھا، وہ معراج سلطان کا بیٹا تھا۔ مر جائے گا لیکن قسم نہیں توڑے گا۔ وہ رات گرم اور حبس زدہ تھی،
ہارون شاہد سلطان منزل سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا اور ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ 9 بجنے والے تھے جب نوال اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئیں۔ وہ غالباً فریش ہو رہا تھا، تب بھی باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا تو گھٹنوں سے ذرا نیچے تک آتے باتھ روم میں ملبوس تھا۔ ماں کو دیکھ کر شرمندہ سا واپس ڈریسنگ میں گھس گیا۔ اب باہر آیا تو بھوری شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی، بال ابھی بھی گیلے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ آج پھر سارا دن اس خود غرض لڑکی کی وجہ سے خوار رہے ہو نا؟ سنے منگنی کروا لی، ہم لوگوں کو بتانا تو دور بھنک تک نہیں بڑھنے دی۔ واہ زبردست۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ ماما یہ سب بہت اچانک ہوا، ورنہ پھپھو جان آپ کو ضرور بلاتی، وہ اپنے بال بناتی ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں جیسے میں جانتی نہیں تمہاری پھپھو جان کو، اور تم کس خوشی بن بلائے باراتی بن کر کھڑے ہو گئے تھے وہاں۔ مجھے وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا، یہ بس ایک اتفاق تھا۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ وہاں اس کی رسم ہوگی، ورنہ میں وہاں کبھی نہ رکتا۔ وہ واقعی نہ رکتا۔ ہارون میرے بیٹے کیوں کہہ رہے ہو یہ سب؟ خود کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ تم نہیں بھول سکو گے اس کو، ساری زندگی اسی اذیت میں رہو گے کہ اس کو اپنا کیوں نہیں لیا۔ ذرا سی زور زبردستی سے اگر وہ تمہاری بن سکتی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ویسے بھی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے خاموشی سے ساری بات سنی تھی اور پھر ان کے پاس بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اچھا کیا چاہتے ہیں آپ، اس کو اغوا کر لوں؟ وہ تحمل سے پوچھ رہا تھا۔ زبردستی نکاح کر لوں، بلکہ گن پوائنٹ پہ نکاح کرتا ہوں، لیکن یہ طریقہ کام نہیں کرے گا مما، کیونکہ وہ مر جائے گی لیکن قبول ہے نہیں بولے گی۔ پھر کیا کروں؟ اس نے سوچنے کی اداکاری کی تھی۔ معراج انکل کے اوپر گن رکھ لوں گا، یا پھر حسن، اگر وہ بھی نہیں تو پھپھو جان، وہ تو ہے نا، یا پھر پاپا، وہ بھی تو اس کے ماموں ہیں۔ ہارون بکواس مت کرو ماما، وہ مر جائے گی لیکن ایسی شادی قبول نہیں کرے گی۔ میں چاہے اس کو اغوا کروں، زبردستی کروں یا کچھ اور، وہ ساری زندگی مجھ سے نفرت کرے گی۔ معافی تو دور، وہ میری شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ آج کی لڑکی ہے ماما، وہ اپنی عزت نفس کو محبت پہ ترجیح دے گی۔ وہ حالے ہے، وہ عزت کی موت پسند کرے گی، ذلت کی زندگی نہیں۔ میں ساری زندگی اس گلٹ میں نہیں گزار سکتا کہ میں نے جس سے محبت کی اس سے زبردستی کی۔ میں اس کو محبت ہی نہیں مانتا، اور اس کو گھر سے اٹھا لینا، زبردستی نکاح، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اس کو سارے جہاں میں رسوا کرنا، اس کی اپنی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہ رہنے دینا، اگر یہی محبت ہے تو میں نہیں کرتا محبت، میں دستبرداری دیتا ہوں محبت سے۔ وہ حال سلطان ہے مما، وہ زبردستی کا دیا ہوا جوڑا نہیں پہنتی، شادی تو پھر دور کی بات ہے۔ میں ساری زندگی اس دکھ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے مل نہ سکی، لیکن یہ اذیت کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، یہ میں نہیں جھیل پاؤں گا۔ ہزاروں لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو ان کی محبت نہیں ملی، ایک میں بھی صحیح، لیکن ذلت میں ملی توجہ، بھیک میں ملی محبت، یہ میں نہیں لے سکتا۔ وہ مجھے نہیں ملی، یہ دکھ روز مجھے اندر سے کھا رہا ہے، لیکن میں خود کو بے توقیر نہیں کروں گا۔ اس کا نام سفیر کے ساتھ سن کر مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ پہ تیزاب پھینک دیا ہو، لیکن میں اس کو خوش دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں۔ میں اس کی خوشی چاہتا ہوں، چاہے وہ سفیر ہو یا کوئی اور۔ ایک بات اور، اگر میں اس کی خوشی نہیں چاہتا تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس سے محبت کے دعوے کروں۔ محبت چھیننے کا نام نہیں ہے، یہ تو کچھ دینے کا نام ہے۔ میں نے خود کو اس پہ وار دیا مما، اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں۔ آپ پلیز میرا حوصلہ بڑھا نہیں سکتی تو میری محبت کی تذلیل بھی نہ کیا کریں۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم دونوں ساتھ ہیں، اگر آج تک اس کو محبت نہیں ہوئی تو آگے جا کر بھی نہیں ہوگی۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ تم کیوں ہو ایسے؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ پاپا پہ گیا ہوں نا اس لیے، ویسے آپ نے کہیں پاپا کو اغوا کر کے تو ان سے شادی نہیں کی تھی؟ دفع ہو جاؤ بدتمیز۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی، وہ بھی ان کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ یہ ایک چھوٹے سے ڈھابے کا منظر تھا، کچھ لوگ خوش کپیوں میں مصروف تھے تو کچھ کھانا کھا رہے تھے۔ ہر طرف لکڑی کی 4 کرسیوں کے درمیان ایک بڑی سی گول میز حائل تھی، جن کی فیملی زیادہ ہوتی وہ 2 میزوں کو ساتھ جوڑ لیتے اور کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے، لیکن یہاں ایک ایسی میز بھی تھی جہاں صرف 2 لوگ ہی بیٹھے تھے، ایک سیاہ دوپٹے والی نفیسہ حیات اور ان کے سامنے ان کے کزن اور دودھ شریک بھائی رحمان۔ وہ دونوں کھانا نہیں کھا رہے تھے، ان کے پاس کھانے سے زیادہ بڑے مسائل تھے۔ خدا کی قسم فیسے، مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں، تم مجھ پہ یقین کر، تیرا بھائی زہر کھا لے گا لیکن کسی کا خون نہیں بیچے گا۔ وہ درمیانی عمر کے تھے، نقوش کافی حد تک نفیسہ سے ملتے تھے، خاص طور پر آنکھیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو کچھ نہیں پتا، اب اس معاملے سے لا علم ہے بھائی۔ وہ تھکی تھکی سی تھیں۔ یقین کر نفیسہ، جب سے مجھے یہ سب پتہ چلا ہے نا، جی چاہتا ہے کہ اس کی شکل بھی دیکھوں، میں اس کو طلاق ہی دے دیتا، لیکن کیا کروں، وہ میرے بچوں کی ماں ہے، بچے رول جائیں گے۔ حیا نہ آئی بے حیا کو کہ جس دکان سے گھر چلتا ہے وہ تو نے ڈال کر دی، جس گھر میں رہتے ہیں وہ تو نے دیا، ارے بچوں کی فیس تک تو تو بھرتی رہی ہو اب تک، اور وہ اس کی آنکھوں کی شرم مر گئی تھی۔ اماں کہتی تھی یہ کم نسلی ہے، اس کو بیاہ کر مت لا، یہ اپنی نسل دکھا دے گی، لیکن نہیں، مجھ پہ تو بھوت سوار تھا محبت کا۔ وہ تو جیسے بے بس تھے، ان کو خود پہ غصہ تھا۔ چھوڑو بھائی، کچھ اور بات کرو، میں اس کی برائی نہیں سن سکتی، ایک وقت تو وہ میری دوست رہی ہے۔ ان کا لہجہ سادہ سا تھا۔ اچھا یہ تو بتا، تجھے یہ سب پتہ کیسے لگا؟
جب میں امریکہ سے آئی اس کے اگلے دن ہی مجھے زری کی حقیقت پتہ چل گئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ کسی گھر والے کے ملوث ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی اتنا دلیر نہیں تھا کہ نفیسہ کے گھر میں گھس کر اس کے بیٹے کو ڈرگس دے۔ میں بیکری جا رہی ہوں یہ بات بس زری کو بتائی تھی، اور نہیں، اس روز انہوں نے میرا تعاقب نہیں کیا تھا، وہ سب زری کی انفارمیشن تھی۔ خیر کڑیاں ملتی گئیں اور جو صورت سامنے آئی وہ آپ کی بیوی کی تھی۔ پھر تو نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ اسی دن کیوں سب کچھ نہیں بتا دیا ہمیں؟ ایک چیز جو مجھے شک میں ڈالتی رہی تھی کہ زری کیوں چاہتی تھی میں امریکہ جاؤں، بس یہ معمہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا، اور آخر کار میں نے یہ بھی جان لیا۔ ان کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ زری جانتی تھی کہ وہ میرے سامنے رقم خرچ نہیں کر سکتی، وہ میری نظروں میں آ جائے گی، میں اس کے لفظ پکڑ لوں گی اور اس کی چالیں پلٹ دوں گی، تبھی وہ چاہتی تھی کہ میں چلی جاؤں۔ پتہ ہے بھائی، وہ کہتی ہے اس نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس نے میرا کیا نقصان کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھرنے لگی تھیں، وہ میز پہ آگے کو ہوئی، سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھی، اس کی وجہ سے میری اعتبار کرنے کی حس ہی مر گئی ہے، مجھے لوگوں سے خوف آنے لگا ہے، میں اب کافی عرصے تک کوئی دوست نہیں بنا پاؤں گی، بلکہ شاید ساری زندگی میں دوستوں کے بغیر رہوں گی۔ میں کسی سے راز نہیں کہہ سکوں گی، اور اگر کہوں گی تو ساری رات اور دن اسی خوف میں رہوں گی کہ کہیں وہ میرا راز نہ فاش کر دے، کہیں وہ بھی مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ وہ بہت ڈسٹرب سی تھی۔ میں سو نہیں پاتی ہوں، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ اگر ساری دنیا آپ کے ساتھ دھوکہ کرے، دغا دے، آپ کی پیٹھ میں خنجر کھونپے، یہاں تک کہ آپ کی فیملی، آپ کا خاندان بھی، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے یا آپ کا کوئی محبوب آپ سے بے وفائی کرے، چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تو آپ کے پاس ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو آپ سب بتا سکیں، جس سے بلا جھجک سب کہہ سکیں، اور وہ ہوتا ہے آپ کا دوست۔ میں اب سوچ رہی ہوں، آپ کا دوست یا آپ سے دغا کرے، آپ کو دھوکہ دے، تو آپ کس سے جا کر کہیں گے؟ بھائی آپ بتائیں میں کس کے پاس جاؤں؟ ان کی آنکھوں کا کرب رحمان کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا تھا۔ فیسے تو غم نہ کر، اللہ ہے نا، وہ تیرے مجرموں کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ کی بڑی لاڈلی ہے، اس کا تجھ پہ خاص کرم ہے، تو نے اس کا کلام پڑھا ہے اور پڑھایا ہے، تجھے پتہ ہے اللہ کو تجھ سے اتنی محبت ہے، جو کوئی بھی تجھے دھوکہ دیتا ہے یا دینے لگتا ہے، وہ اس کا چہرہ تیرے سامنے لے آتا ہے، وہ تجھے کبھی مکمل دھوکہ کھانے نہیں دیتا، وہ تیرے اوپر لوگوں کی حقیقتیں بڑی جلدی کھول دیتا ہے، وہ جس نے تیرے ساتھ برا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وہ ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ تجھے یاد ہے جب تو نے وکالت کا پرچہ دیا تھا؟ وہ جیسے یاد کر کے بتا رہے تھے، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تب اس حال کے سپرنٹینڈنٹ نے تجھ سے آدھے میں پرچہ چھین لیا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ تو نے اس کو اپنے خاندان کی کسی لڑکی کو نقل کرواتے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ تو اس کے خلاف کچھ کرتی اس نے بازی پلٹ دی، لیکن پھر جب نتیجہ نکلا تو پاس ہو گئی تھی، تیرا تو آدھا پرچہ ہوا تھا، لیکن اس سپرنٹینڈنٹ کی لڑکی پورا پرچہ دے کر بھی فیل ہو گئی، اور پھر اگلے کئی سال جب بھی اس نے پرچہ دیا فیل ہی ہوئی، وہ کبھی پاس نہیں ہو سکی۔ اسے تیرے ساتھ ناانصافی ان کو مہنگی پڑ گئی۔ نفیسہ یک ٹک ان کو بولتی ہوئے سن رہی تھی، ان کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور وہ فرقان، وہ تمہارا بچپن کا منگیتر یاد ہے؟ اس نے بھرے محلے میں یہ الزام لگایا تھا کہ تو وکالت پڑھنے نہیں بلکہ آوارہ گردیاں کرنے جاتی ہے باہر، اور کئی بار تو اس نے خود تجھے لڑکوں کے ساتھ ہوٹلوں میں دیکھا ہے۔ یاد کر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کی بہن کی شادی عین نکاح کے وقت ٹوٹ گئی، اس کا باپ اسی رات صدمے سے مر گیا، ماں پاگل ہو گئی، اور اس کی ہونے والی بیوی اپنی مائیوں کی رات بھاگ گئی۔ وہ آج تک کنوارا ہے، کسی نے اس کو اپنی لڑکی نہیں دی، اس نے تیری کردار کشی کی، اللہ نے اس کو کہیں کا نہ رہنے دیا۔ تیری نند، اس نے تجھے دھکا دے کر تیرا پہلا بچہ مار دیا، اور اس کے بعد تجھے کبھی اولاد نہ ہوئی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یاد ہے نا؟ اس کے 5 بچے ایک ہی سال میں اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے، اور شوہر حادثے میں مر گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح گلی گلی روتی پھرتی تھی، اس کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میرے پاس ایسے 1000 قصے ہیں، میں کیا کیا یاد دلاؤں؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے فیسے۔ یکدم ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، ان کا لہجہ کانپا تھا۔ بڑا ڈر لگتا ہے مجھے زری کے انجام سے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھ تو اس کو معاف نہ کر بے شک، لیکن اس کے لیے دعا کرنا، اس کا کیا میری اولاد پہ نہ آ جائے۔ مجھے بڑی اولاد پہ آ رہی ہے اپنی، اس کے لیے دعا کرنا، وہ کمبخت حاسد ہو گئی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اب اس کا حسد اس کو کھا نہ جائے، سے اس کے لیے دعا کرنا۔ وہ آخر میں جیسے رو پڑے تھے۔ اس نے تجھ سے تیرا کریئر چھین لیا، اس نے، وہ بھی بول رہے تھے کہ نفیسہ نے ان کی بات کاٹی تھی۔ اس نے مجھ سے میرا کریئر نہیں چھینا، مجھ سے میرا کریئر میرے ایمان کی کمزوری نے چھینا ہے۔ عزت، ذلت، موت، زندگی، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن میں لوگوں سے ڈر گئی۔ مجھے لگا وہ لوگ میرے بیٹے کو مار دیں گے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر عمر کی زندگی لکھی ہوگی تو وہ لوگ چاہے اس کو گولی ماریں یا زہر دے دیں، وہ بچ جائے گا۔ زری اور ان 10 لوگوں کا پلان بالکل پرفیکٹ تھا۔ میرے بیٹے کی بیماری، میرا امریکہ جانا، میرا لائسنس کینسل ہو جانا، اور وہاں دیار غیر میں جا کر ہمت ہار جانا، اور پھر شرم سے کبھی واپس نہ آنا۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ لیکن ان لوگوں سے ایک غلطی ہو گئی، بس ایک غلطی۔ اب ان کی آنکھوں میں سرد سا تاثر تھا اور لہجے میں تپش سی۔ ان لوگوں نے غلط عورت چن لی، انہوں نے نفیسہ حیات کو چن لیا۔ اب میں ان کو بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں۔
میرے باپ کے خون پسینے کی کمائی سے میں نے وکالت کا امتحان دیا تھا، بسوں کے دھکے، کئی گھنٹوں کی بھوک، یہ سب میں نے اس لیے نہیں برداشت کیا تھا کہ ایک دن کوئی بھی ایرا غیرہ آئے گا اور مجھ سے میرا حق چھین لے گا۔ نہ میں یہ ہونے دوں گی، نہ میں یہ ہونے نہیں دوں گی۔ ایک ایک کو گھسیٹوں گی، ایک ایک سے حساب لوں گی۔ میرے دنوں کی اذیت کا، میری راتوں کے عذاب کا حساب میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گی بھائی، کسی ایک کو بھی نہیں۔ ان کو لگا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے میرا واحد رشتہ زری کو چھین لیں گے اور بس نفیسہ ہار جائے گی، لیکن ان کو نہیں پتہ میرا واحد اور مضبوط رشتہ تو میرے اللہ سے ہے، اور جس انسان کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو، اس کی نرمی سے ڈرو، اس کی چپ سے ڈرو، اس کے بولنے سے ڈرو، اور جب اس کو ستاؤ تو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ وہ سرد سے لہجے میں بول کر خاموش ہوئی تھیں۔ تو کیا کرنے والی نفیسے؟ وہ بمشکل بول پائے تھے۔ نفیسہ گہرا مسکرائی تھیں۔ وہی جس میں نفیسہ ماہر ہے، میں ایک ایک کو کوٹ میں گھسیٹنے والی ہوں۔ وہ بول کر آسودگی سے آنکھیں موند چکی تھیں۔ یوسف سلطان کا کمرہ اس وقت بکھرا سا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے سفیر اور حالے کی رسم کے بعد گھر کے سارے افراد ایک ایک کرتے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ اب کافی کے بھاپ اڑاتے مگز تھے، پلیٹ میں رکھے ڈرائی فروٹس تھے اور دادا پوتی کی نہ ختم ہونے والی باتیں تھیں۔ یوسف سلطان بیڈ سے ٹیک لگائے پیر لمبے کیے نیم دراز تھے، جبکہ حالے آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے کھلے ہوئے بال اب ڈھیلے ڈھالے جوڑے میں بندھے تھے۔ اس کے چہرے پہ خوشی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ جب باقی سب باتیں چھوڑے دادا جان، آپ یہ بتائیں کہ چچی جان اور پھپھو ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ یوسف سلطان نے گہری سانس بھری تھی۔ فروا اور نگین کی بہت اچھی دوستی تھی، دونوں ایک دوسرے پہ جان دیتی تھیں۔ انہوں نے بولنا شروع کیا تھا، حالے غور سے ان کو سن رہی تھی۔ انہی دنوں میرا بھتیجا وحید گاؤں سے پڑھنے آیا تھا، میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ نگین کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگا، وہاں اس کی ملاقات فروا سے ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ وحید اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا۔ اس نے مجھ سے بات کی، میں فروا کے گھر رشتہ لے جانے کو راضی ہو گیا۔ ان دنوں فروا کے بھائی کا رشتہ نگین کے لیے آ گیا۔ میں نے نگین سے اس بارے میں بات کی، اس نے مجھ سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ تبھی اچانک سے فروا کا التفات وحید سے ہٹ کر شمس پہ جا ٹھہرا۔ وہ دونوں اکثر ملنے لگے۔ بات یہاں تک آ گئی کہ وحید اور شمس کی ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپ ہو گئی۔ میں نے کئی بار شمس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ جوان تھا، گرم خون تھا، گھر چھوڑنے کی بات کر دیتا اور میں ہار جاتا۔ اسی طرح ایک دن شمس اور فروا باہر ملنے گئے اور وحید نے ان کو دیکھ لیا۔ وہ جذباتی سا بندہ تھا، اس نے شمس پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ بس پھر کیا تھا، فروا نے اسی وقت اسی جگہ وحید کو تھپڑ مارا اور اس سے کہہ دیا کہ اب شمس سے شادی کرے گی۔ فروا نے یہ سب پیسے کے لیے کیا تھا، سب جانتے تھے۔ وحید یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ دادا جان سانس لینے کو رکے تھے، حالے بے چینی سے آگے کو ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا، بتائیں نا دادا جان۔ ہونا کیا تھا، شمس اور فروا کی شادی ہو گئی اور نگین کو فروا سے سخت نفرت۔ وہ اس کو دیکھتی تو منہ پھیر لیتی، یہاں تک کہ اس نے شمس سے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی اور نگین کے بھائی کے رشتے کو بھی منع کر دیا۔ وہ نگین سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن نگین کی یہی رٹ تھی، میں اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی، سانپ کے بل سے سانپ ہی نکلتا ہے۔ وہ بیچارہ نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ نگین کی محبت میں ہر روز وہ ہمارے دروازے پہ آ کر کھڑا ہو جاتا اور نگین سے معافی مانگتا، ایک ایسی گناہ کی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ فروا کو اپنے بھائی سے محبت تھی، بہت زیادہ محبت۔ اس نے نگین کے پیر تک پکڑ لیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نگین کی یہ بہت بری عادت تھی، جب وہ کسی ضد پہ اڑ جاتی تو چاہے غلط بھی ہوتی، اس ضد کو چھوڑتی نہ تھی۔ خیر قصہ مختصر، نگین نے وحاد سے شادی کر لی اور اس کے اگلے ہفتے فروا نے زبردستی اپنے بھائی کی شادی کہیں اور کروا دی، لیکن وہ بیچارہ بمشکل چند ہی مہینے جی سکا۔ نگین کی محبت جان لیوا تھی، وہ جب مرا تو اس کے منہ سے خون نکلتا اور نگین کا نام نکلتا۔ فروا اس کے بعد سے نگین سے اس درجہ متنفر ہو گئی کہ نگین کو دیکھتی تو خود کو کمرے میں بند کر دیتی یا چیخنے چلانے لگتی اور نگین کو گالیاں بکتی۔ لیکن ان سب میں پھپھو کا کوئی قصور تو نہیں تھا، ان کی شادی، ان کی مرضی، وہ جس سے چاہے کریں، چچی کو بھی کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ وہ ان کی بات کے بیچ میں بولی تھی، بیٹے جب کسی کا کوئی عزیز مرتا ہے نا، تب وہ غلطی اور قصور نہیں دیکھتا، وہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتا ہے جس کو الزام دیا جا سکے۔ جیسے نگین نے وحید کی موت کا الزام فروا کو دیا، اسی طرح فروا آج بھی اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار نگین کو سمجھتی ہے۔ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، بے تحاشا، بے انداز نفرت۔ یہ میں جانتا ہوں اور نگین جانتی تھی۔ اور میرا کیا قصور، وہ مجھ سے کیوں چڑھتی ہیں؟ کیونکہ تم نگین جیسی ہو، تمہارا چہرہ، تمہارا بولنا، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہارا ہر انداز نگین جیسا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فروا نے نگین کی موت پہ ایک آنسو تک نہیں گرایا، بلکہ اس ہفتے اس نے کچی بستی میں جا کر دیگیں بانٹی تھیں۔ تم سوچو ذرا، اندازہ کرو اس نفرت کا جو انسان سے اس کی انسانیت چھین لے۔ جب نگین کی طلاق ہوئی تھی نا، اس دن فروا نے ایک پوری بیکری کی مٹھائی خرید کر ہر آتے جاتے کو بانٹی تھی۔ میں فروا کے سب راز جانتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں وہ بھی پتہ ہے جو کہ فروا خود بھی نہیں جانتی۔ آپ نے ان کو کچھ کہا نہیں؟ مرنے والی اور طلاق یافتہ آپ کی بیٹی تھی۔ حالے کے لہجے میں افسوس تھا، جبکہ یوسف سلطان کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھیں۔
اگر وہ ہاتھ چوڑا مرتا تو میں بھی دے کے بانٹتا، اگر اس کو کوئی بھی تکلیف ہوتی تو میں بھی مٹھائی بانٹتا۔ مہر کی پیدائش کے بعد وہاج سدھر گیا تھا، لیکن میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا۔ میرے لیے وہ ساری زندگی وہی وہاج رہا جس نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں جب جب اس کو دیکھتا تھا میرا خون کھولتا تھا۔ جب میں اپنی نفرت پہ قابو نہیں رکھ سکتا تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں دوسروں کو درس دیتا پھروں۔ اللہ کیسی ہٹلر فیملی میں پیدا ہو گئی میں، بس مرنے مارنے کی باتیں۔ میں تو جا رہی ہوں بھائی۔ وہ مٹھی میں ڈرائی فروٹس بھرتی بیڈ سے اترتی بولی تھی۔ دادا جان اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اس وقت نہ جانا، فروا کا غم تازہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولتی حالے کو پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ گرم لوہے پہ چوٹ مارنے کا تو الگ ہی مزہ ہے۔ وہ مڑے بغیر کہتی باہر نکل گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ یوسف سلطان کے کمرے سے آنے کے بعد سے فروا اب تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ جو ابھی کچھ دیر قبل ہوا وہ سب ایک حقیقت تھی۔ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، ان میں غصہ تھا، شوق تھا۔ ان کو رہ کے مہر پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے ان کی بازی پلٹ گئی؟ وہ اب تک شوق میں تھیں کہ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی حالے کس طرح ان کو مات دے گئی۔ صدمہ شدید تھا۔ اسی وقت ان کے کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، مڑ کے دیکھا تک نہیں، لیکن وہ اس چاپ کو پہچانتی تھی اچھی طرح، بہت اچھی طرح۔ چچی جان میں آ جاؤں؟ وہ اد کھلے دروازے پہ کھڑی پوچھ رہی تھی۔ حالے میں کم از کم اس وقت تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ لیکن میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں، آپ سے معافی مانگنے اور صلح کرنے۔ سب سارٹ آؤٹ کرتے ہیں نا، کب تک آپ اس طرح مجھ سے چڑھتی رہیں گی؟ وہ بولتی ہوئی فروا کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا سا تھا، جیسے ان دونوں کے درمیان کسی گڈے گڑیا کی سی لڑائی ہو۔ فروا نے پورے کا پورا گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے چڑ نہیں ہے، مجھے تم سے نفرت ہے، اتنی کہ اگر تم میرے سامنے مر بھی جاؤ تو میری آنکھ سے آنسو نہ نکلے، اتنی کہ اگر کوئی تمہیں میرے سامنے زندہ جلا ڈالے تو میں اس کو روکوں نہ۔ وہ اس کے پاس اس کے بہت قریب بیٹھی غرا رہی تھی۔ حالے کا سانس سینے میں اٹکا تھا، لیکن بظاہر وہ مسکراتی رہی۔ چلے چھوڑے یہ محبت نفرت، مجھے یہ بتائیں آپ اس رشتے کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ میری اور سفیر کی شادی آپ کی مرضی کے بغیر ہو۔ آپ میری ماں جیسی ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور یہ صرف لفاظ ہی نہیں ہے، آئی مین اٹ۔ اس کا لہجہ سادہ تھا، پرخلوص۔ اس نے چند لمحے پہلے والی فروا کی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ وہ آج جھگڑا کرنے نہیں آئی تھی۔ فروا اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں ایسا سر تاثر تھا کہ خدا کی بنا۔ میں بتاؤں تمہیں کیوں کہہ رہی ہوں میں اس رشتے کی مخالفت؟ کیوں ہوں میں اس کے خلاف؟ کیونکہ میں جب جب تمہیں دیکھتی ہوں نا، مجھے تمہاری مکروہ شکل پھپھو یاد آ جاتی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہارا گلا دبا دوں۔ میری پھپھو کے بارے میں اس طرح بات مت کریں چچی، حالے نے ان کو ٹوکا تھا۔ اور بتاؤں، تم دوغلی ہو حالے، تم گولڈ ڈگر ہو۔ پہلے ہارون کو دوستی کا جھانسا دیا اور کئی سال اس کے پیسوں سے عیش کرتی رہی، اور جب شادی کی باری آئی تو تم نے شہر کا ایک بہترین بزنس مین پھانس لیا۔ تم اس ہارون کے ساتھ سارا دن سڑکوں کی خاک چھان سکتی ہو، اس کے ساتھ شہر کے ایک ایک ریستوران میں کھانا کھا سکتی ہو، لیکن شادی نہیں۔ شادی تم مجھ سے نہیں کر سکتی کیونکہ تمہیں اس سے محبت نہیں ہے۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ پاگل ہوں میں؟ ہاں چچی، آپ اس طرح میرے کردار پہ بات نہیں کر سکتی، آپ کو میں یہ حق نہیں دیتی۔ میں یہاں صلح کرنے آئی ہوں، آپ بات بڑھا رہی ہیں۔ آپ تیسری وجہ بتاؤں؟ وہ تو جیسے اس کی سن نہیں رہی تھی۔ تمہارے ماں کی خاندان میں اولاد ہوتی ہی نہیں، اور اگر کسی کی ہو بھی جائے تو 10-15 سال تو کہیں نہیں گئی۔ کیا میرے بیٹے کو بھی بے اولاد رکھنے کا ارادہ ہے؟ تمہاری ماں نے 10 سال بعد اولاد پیدا کی، تم کتنے سال لگاؤ گی؟ 15 یا 20؟ بلکہ ایسا کرنا، سفیر کے بچوں کو میری قبر پہ لے آنا، وہاں کھیل لیں گے مجھ سے۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھیں۔ حالے کا دل جیسے کسی نے زور سے دبایا ہو۔ ایسا تو نہ کہیں، یہ سب تو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اماں کی بس کی بات تو نہیں تھی یہ۔ ارے رہنے دو، تمہاری ماں کو شادی کے پہلے ہفتے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ اب میرے بیٹے کے لیے ایسی نسلی بد کردار عورت بچی ہے، تمہیں گھر لاؤں گی میں۔ جیسی بد کردار تمہاری ماں تھی ویسی ہی۔ حالے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ بس بہت بول چکی ہیں آپ، اور بہت سن چکی میں۔ اب اگر آپ کی منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ اگر میری ماں اور میرا کردار صاف نہیں تو آج آپ کے کردار کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے پیسے کی لالچ میں ایک بھائی سے رشتہ توڑ کر دوسرے بھائی سے جوڑ لیا، 2 بھائیوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے خودکشی کر لی۔ آپ کی اپنی دوست نے آپ کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ کردار کی اچھی نہیں تھی، لڑکوں کو کپڑوں کی طرح بدلتی تھی۔ چلے یہ سب تو آپ کی شادی کے پہلے کے قصے ہیں نا۔ آپ نے شادی کے بعد کیا کیا، میں یاد دلاؤں؟ وہ آنکھوں میں غضب لیے ان کے سامنے کھڑی ہررا رہی تھی۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں شمس چچا کو آپ کی اس مکروہ شکل سے بھی نفرت ہے؟ کیونکہ ان کے کان کے پاس چکی تھی، آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی۔ کیونکہ 20 سال قبل شمس چچا نے آپ کو ایک جاپانی بزنس ٹائکون کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ زبان کو بیان کرنے کی تاب نہیں، لفظوں کو مفہوم دینے کی جرت نہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک اس گھر میں شمس چچا کی نظروں میں آپ کی حیثیت 2 ٹکی کی بھی نہیں رہی۔ اس لیے کہتی ہوں چچی، بد کردار لوگوں کو چاہیے کسی دوسرے کی کردار کی بات نہ کریں۔
وہ بول کے پیچھے ہٹی تھی، جبکہ فروا کے تو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ ان کا رنگ نچڑ گیا تھا، ان کا چہرہ سفید تھا، لٹھے کی مانند سفید۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ ہاؤ ڈے یو لٹل بچ! وہ بہت دیر بعد پھنکاری تھی۔ چلائے مت چچی، وہ ان سے زیادہ تیز آواز میں دھاڑی تھی۔ جن کا اپنا ماضی داغدار ہو ان کو چاہیے کہ دوسرے کے حال پہ تبصرے نہ کریں۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا۔ تم نے مجھے تنہائی میں ذلیل کیا ہے، میں تمہیں محفل میں رسوا کروں گی۔ تم میرا داغدار ماضی اٹھا کر لائی ہو نا، میں تمہارے حال کو ذلت کا نشانہ بنا دوں گی۔ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ تم سے وہ چھینوں گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تمہاری قسمت اب سے میں لکھوں گی حالے، اور میں تمہارے بخت میں وہ ذلت لکھوں گی کہ تم مر کر بھی اس داغ کو دھو نہیں سکو گی، یاد رکھنا۔ وہ حالے کے بالکل قریب کھڑی دبا دبا سا غرا رہی تھی، ان کے لہجے میں کاٹ سی تھی، جبکہ حالے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے خاموشی سے ان کو سنتی رہی، اور جب بولی تو بس اتنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی، دروازہ ٹھا کی آواز سے مارتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ فروا کو یوں لگا تھا جیسے یہ دروازہ ان کے منہ پہ مارا گیا ہو۔ ان کے جسم کا سارا خون نچڑ کر ان کے چہرے پہ آ چکا تھا۔ اذیت سی اذیت تھی، ذلت سی ذلت تھی۔